ہمارے دوست کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو اس وقت کے جدید علماء تھے انہوں نے کیسے نہیں پتہ لگا، پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا. دیکھو اب یہ ایک کارڈ ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کے پاس اوریجنل ہے، اوریجنل، یہ فوٹو کاپی یا پرنٹ نہیں ہے. اچھا سوری ایک بات میں بھول گیا، جو کارڈ جو مور لگی ہوئی ہے اس مور کے نیچے لکھا ہوا ہے 14 جون 64. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا سا بلورش کریں گے تو اس کے نیچے ڈیٹ لکھی ہوئی ہے کہ 64 میں. دو چیز ثابت کرتا ہے کہ مرزا قادیانی واقعی ہی 64 میں سیالکوٹ میں تھا. یہ اس کے کسی دوست نے لکھا ہے، اور اس کے پاس جو اردو میں ایک میسج لکھا ہوا ہے اس میں کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا ابھی، کوئی اس میں افیوم کا کوئی کوڈ ورڈ لکھا ہوا ہے کہ افیوم بھیج دینا یا لے کے آنا. اس کا حوالہ ذرا پیش کریں. نہیں یہ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے اردو میں. نہیں، جو اس کا دوست جو کہہ رہا ہے نہیں اس کا حوالہ ہمیں یہ نہیں پتہ لگ رہا نا یہ کارڈ کس نے میل کیا ہے. یہ کارڈ کلیکٹ کیا گیا ہے، اس کی قیمت ادا کی گئی ہے. ہمیں نہیں پتہ یہ کس نے میل کیا ہے، کہاں سے. یہ اتنا صرف ہمیں پتہ ہے یہ چنار سے میل ہوا ہے، اور یہ سٹیمپ جو لگی ہوئی ہے یہ چنار کی ہے. اگر آپ گوگل کریں گے تو یہ تصدیق ہو جائے گی کہ یہ جو ہے چنار کے کسی پوسٹ آفس سے میل ہوا ہے. اچھا ایک بات یہاں پر کوئی اور سوال کاکا سپائی سے کرنا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم. کاکا سپاہی نے مرزا صاحب کی وہ آئی ڈی جس پہ ان کا نام جو تھا وہ غلام سندھو تھا، وہ غلام سوندھی اب سوندھی اگر تھا. کوئی جماعت احمدیہ کا بندہ اس کو چیلنج کرنا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم، وہ تشریف لے آئے. اگر کوئی آپ میں سے کسی کا سوال ہے تو بتائیے. سوندھی جی ہے نائلہ جی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی نائلہ جی. السلام علیکم. نہیں میں جی میرا سا کوئی سوال نہیں ہے، مجھے ایم ڈی او کا صحیح پتہ ہی نہیں ہے اور نہ ہی میں ان کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں. شکریہ. ٹھیک ہے. جی امجد بھائی آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں تو اس کارڈ کو دیکھ چکا ہوں پہلے، اور میں نے اس کی تحقیق کر چکا ہوں. یہ اوریجنل کاپی ڈاکٹر صاحب کے پاس ہے، اور انہوں نے اس کا جو اسکین فوٹو کر کے تو وہ لگاتے ہیں یہاں پہ، جیسے موبائل پہ وہ لگایا ہوا ہے. تو مجھے تو اس کی تسلی ہے کہ یہی نام جو تھا، وہ کہتے بھی تھے کتابوں میں لکھا ہوا ہے سوندھی. کاکا شفائی کیا جی سر. جی کاکا شفائی یہ مرزا نے میٹرک کی ہوئی تھی؟ نہیں تعلیم کا کوئی ریکارڈ نہیں. میں نے اسی لیے ان سے کہا تھا جی کہ آپ کوئی بھی، میں نے بلکہ ڈاکٹر صاحب نے 10,000 کا کیا ہے اور میں نے 1,000 پاؤنڈ کا انعام کیا کہ آپ اس کی میٹرک کی سند دکھا دیں یا میونسپیلٹی سے کہیں پہ دکھا دیں اس کا نام غلام احمد، تو میں 1,000 پاؤنڈ دینے کے لیے تیار ہوں. اور ڈاکٹر صاحب نے 10,000 پاؤنڈ کا لگایا ہوا ہے. اگر یہ میٹرک میں اسکول میں گیا ہے، کوئی اسکول کا سرٹیفکیٹ دکھائیں. اچھا وہ سسٹر آپ رات کو آئی تھی نا وہ ناس کی براڈ پہ، وہ جو لڑکی ہے وہ کینیڈا میں، اچھا اس نے قادیانیت چھوڑی ہے، ابھی کھل کے سامنے آ گئی ہے وہ. اچھا ماشاءاللہ. آپ تھی نا، یا آپ کی آئی ڈی پہ کوئی اور تھا؟ میں نے بھی اس سے بات کی ہے آج ناز سے. ہاں وہ تو بڑے زبردست طریقے سے ان کو جو ہے اچھا عمر نہیں ہے جو ابراہیم احمدیہ، وہ بھی آ گیا، سارے اس کی براڈ پہ آ گئے. یہ احمدی نہیں ہے، اس نے کہا اوپر آؤ میں بتاتی ہوں احمدی ہوں یا نہیں ہوں، اپنے پیرنٹس کے نام بھی بتاتی ہوں، اوپر آؤ ذرا. وہ تو ابھی قادیانی ہے، اس کے پیرنٹس جو ہے نا، اس کی فیملی ابھی بھی قادیانی ہے. ہاں نا وہی تو بات ہے، قادیانی ہے، اس نے چھوڑا ہے. سب سے بڑے دشمن ہیں ان کی وجہ سے چھوڑا ہے. اس سے بات کی تھی میں نے آج، شاید بھائی نے کی تھی، تو وہ کہہ رہی تھی وہ ندى نصر کا اور یہ اور وہ. پھر میں نے اس کو سارا بتایا تو وہ حیران ہوگی، کہتی I didn't know about that anything about مرزا امام دین and their family and ڈاکٹر مبشر کا پتہ لگا ہے نا، وہ 2-3 مہینے 4 مہینے ہو گئے مر گیا ہے وہ. نا جی ڈاکٹر مبشر مر گئے؟ ہاں ڈاکٹر مبشر مر گیا نا، جہدے نال ندہ کہندی سی ڈاکٹر مبشر لگا ہوا ہے. سہیل بھائی یہاں پر مرزا صاحب کا ایک آئی ڈی کارڈ لگایا کیا ہے، آئیں ذرا جواب دیں اس کا پلیز. ناصر سہیل نہیں آ سکتا، کاکا شفائی بیٹھے تھے. تلو آئے یعنی تلو میں آپ کیا یہ کاکا بھائی نے کیا کہنا؟ کون سی سسٹر کی بات کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کیا ہے؟ ناز ہے اس کا نام، NAS ہے، کینیڈا میں ہے وہ.
नाज की बात कर रही हैं, आई हुई थी 2 दिन पहले वो थी। हाँ वो नाज की आईडी से आती हैं। जी NAS लिखा हुआ बस मैं शेयर करूंगा जब ये अभी लगाएंगी ना, तो आप सब ने आना है, ग्रैंड प्रोग्राम करेंगे थोड़ा सा। मरजाइयों का जो है ना वो आते हैं सारे उसकी ब्रॉड पे आके नीचे, वो उसको गालियाँ शालियाँ देते हैं। तो मैंने उसको बता दिया था कि भाई ये जो गालियाँ दे रहे हैं ये सारे मरजाई हैं मुसलमान को। जिसने कहा मुझे पता है मैं जानती हूँ उनको। ये अल्लाह का शुक्र है, बहुत ज्यादा हो गया। मैम ये आगे आप इसकी स्क्रीनशॉट कर लें। नीटो भाई इनको भेज दो, मैंने व्हाट्सअप किया है नीटो को। ये क्लीन कॉपी है। इसको अगर आप थोड़ा सा ब्लरिश करेंगे तो इस पे नीचे डेट भी लिखी आ रही है, 14 जून 1800 नहीं लिखा हुआ, सिर्फ 64 लिखा हुआ है और ईस्ट इंडिया ऊपर लिखा हुआ है। फिर आप इसकी जो है ये कार्ड जो है 1870 से पहले का छपा हुआ है। फिर जो इसके बाद कार्ड छपे हैं उस स्टेट के वो मुख्तलिफ है, गूगल करेंगे तो आप। ये तो आपने बहुत बड़ी आपकी माशाल्लाह एफर्ट है। डॉक्टर साहब की है, मैं उनके साथ बस ये कर रहे थे, हमने कल इसको जी ये में भाई आई हैं, शार्प शूटर पूछे इनसे, इनका जरा इंटरव्यू लें। नहीं, ये तो अपने भाई हैं, संजय। अच्छा, हमारे अपने भाई हैं। अच्छा, माशाल्लाह। जी जी, ये माशाल्लाह जी। ये इंग्लिश पंजाबी में बात करेंगे। जी संजय शनि साहब बोले। वो नीचे फुरकान भी आया, नीचे फुरकान आ गया। फुरकान, हाँ, फुरकान आ जाओ, ऊपर आ जाओ। फुरकान होते यार तेरी मैं ऐसी सबको बहुत सलाम, दुआ अल्लाह एहसान करे। सनी भाइयों थे ना ये पहले लानत हो इस कादियानी मिर्जाई पे, सारे दज्जाल ये तो लानती हैं, इनका खत्म, कोलैप्स फिनिश्ड। फुरकान है ਉਹ ਫੁਰਕਾਨ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਾਣੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਮਾਮ ਦੀਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਗੁਸਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ? ਤੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ। ਜਿਵੇਂ ਸੀਕਰ ਨੇ ਤੇਰੀ ਲਾਈ ਸੀ ਨਾ ਧੋ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਨੱਚੋ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੌਕ 'ਚ ਭਾਈ ਸੀ ਧੋਤੀ ਪਾ ਕੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲਾਈ کہ مرزا خنزیر میرا دعویٰ ہے 61 تو پہلے ایک کتے بھی ادھر نہ غلام احمد نہیں ہے۔ انہیں سیالکوٹ جا کے منافق نے، کافر نے، مرتد نے، زنیم نے، الیگزینڈر اچھا امی بہن آپ کو یہ بھی پتہ لگ گیا ہوگا کہ الیگزینڈر ڈوئی نے جو ہے اس کے مرزا ناصر سے پوچھا تھا کہ اپنا یحییٰ بختیار نے پیج 1231 کے اوپر لکھا ہوا ہے، ہاں جی، الیگزینڈر ڈوئی نے کہ مرزا جو ہے زنیم تھا، حرام کی اولاد تھی، اس کا باپ نامعلوم ہے۔ اور پھر یہی حوالہ جو اس نے الیگزینڈر ڈوئی کو خط لکھا تھا مرزا کا، وہ اپنا پیج 1509 کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ اس نے مجھے حرامی ثابت کیا ہے۔ اچھا، ہاں جی، مرزا نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا، مجھے والا بھول رہا ہے ابھی۔ الیگزینڈر ڈوئی نے پہلے اس کو کہا ہے یہ اس کو خط لکھا تھا نا اس کے گھر میں۔ بادشاہ ایک منٹ، الیگزینڈر ڈوئی جو تھا نا میری بہن، وہ تھا امریکہ میں ایک پادری، ٹھیک ہے۔ اس نے تحقیق کی ہے اس کی کہ 1800، اور اس نے یہ گوگل پہ لگایا ہے، ویکیپیڈیا پہ اگر جائیں، ردا وار لکھیں تو اس میں اس کا مرتضیٰ کا نام آتا ہے کہ 1838 سے لے کے ستمبر 1838 سے لے کے مارچ 1842 تک اس کا باپ گھر پہ نہیں تھا، اسی لیے اس کو زنیم ثابت کیا۔ قرآن پاک میں ایک آیات ہے، اتلو، جی زنیم آتا ہے قرآن کریم میں ورڈ، ہاں دو جگہ آتے ہیں، اتلو کا لحاظ ذالک زنیم، اور ایک اور ہے کہ جو جھوٹے نبوت کا دعوے دار ہوئے گا وہ زنیم ہوتا ہے۔ زنیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ نامعلوم ہو، حرام کی اولاد جسے کہتے ہیں۔ اچھا، ہاں جی، تو اس نے یعنی یہ اپنا ڈاکٹر صاحب سے پہلے یہ سرچ ہو چکی ہوئی ہے کرسچنوں کی طرف سے، یعنی ان کے پادری نے یہ دعویٰ دائر کیا ہوا ہے ہم سے پہلے۔ جی، الیگزینڈر ڈوئی نے نیو یارک ورلڈ میں، بلکہ یہ مرزا نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ الیگزینڈر ڈوئی نے 7 دفعہ نیو یارک ورلڈ میں لکھا تھا کہ مرزا تو حرام کی اولاد ہے۔ اچھا 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 اچھا، جی میری بہن، یہ اب کہاں ہے بھائی جماعت قادیانی کے لوگ جو ہیں، کدھر ہیں؟ وہ سن رہے ہیں؟ اچھا، جو سب سے مزے کی بات وہ ہے میری بہن، جو یحییٰ بختیار نے اپنا سہیل بھائی آئے نا ذرا اس کے اوپر بات کر کے بتائیں ہمیں کیا حقیقت ہے اس کی۔ دیکھیں وہ تو پروف لے کر بیٹھی ہے سارے۔ اچھا جی جی، ہمت ہے 74 کی کاروائی میں آپ دیکھیں، اس کو PDF فائل ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کے پیج 1231 کے اوپر یحییٰ بختیار نے پوچھا جی کہ مرزا کے جو ہے والد کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟
अलेक्जेंडर, तो मिर्जा का जो नासिर था उसने ही एक्सप्लेन कर दिया सारा। तो अलेक्जेंडर डोई ने ये कहा था कि उसने 7 दफा न्यूयॉर्क वर्ल्ड, उस वक्त जो है ना वीकली या मंथली अखबार छपता था, डेली नहीं था, अच्छा उसमें लिखा था इसके बारे में, क्योंकि वो जो है वो भी मसीह माऊद होने का दावा करता था, जो पादरी था अलेक्जेंडर डोई। तो फिर उसने कहा था ये मेरी कॉपी करे। अच्छा, जो डॉक्टर साहब किताब के ऊपर जो पिक्चर लगाएंगे मिर्जा की, स्वीपलर टू स्वेंडलर जो है उसका टाइटल है, वो इसकी ओरिजिनल पिक्चर है जो अलेक्जेंडर डोई ने छापी थी, और मिर्जा ने उस पिक्चर की तस्दीक भी की है, ये मेरी पिक्चर है। वेरी गुड। अच्छा, तो उसने 7वीं दफा फिर इसके पास भेजा, इंडिया में बाय शिप जाया करते थे क्योंकि प्लेन नहीं थे। तो इसने फिर उसका जवाब दिया था मिर्जा ने कि अलेक्जेंडर डोई ने मुझे हरामी जनीम लिखा है। फिर वही रेफरेंस मिर्जा नासिर ने पेज 1231 से शुरू होके वो तकरीबन 1235 तक जाता है, और वो फुली तौर पे एक्सप्लेन कराता है या मुख्तियार साहब जो है, और उसमें वो कहता है कि अलेक्जेंडर डोई ने मिर्जा को हरामी लिखा है। ये मिर्जा नासिर कह रहा है। अच्छा, उसका जो अलेक्जेंडर डोई का जो रेफरेंस है वो रिदा वार्स है, उसमें लिखा हुआ है कि इसका रैंक जो है कमांडर था, लेकिन ये कमांडर नहीं था, सूबेदार मेजर था या हवलदार था। फिर उसके एवज में पहले ये होता था, जो फौज में से सूबेदार या वो रिटायर्ड होता था उसको गांव की लंबरदारी दे दी जाती थी। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक चीज सवाल पैदा होता है जी कि अगर ये बात सच है जो आपने पेश की, इसकी हम लोग ऑथेंटिसिटी जो है कैसे चेक कर सकते हैं? पेज 1231 1974 कार्रवाई अभी खोल लें, 1 मिनट लगता है। वेरी गुड। चलिए आप बताएं सारों को कि अगर इसको चेक करना चाहे तो लोग कैसे चेक कर सकते हैं, बताइए, दोबारा दोहराएं। हाँ जी, गूगल करें अपने नेशनल असेंबली पाकिस्तान 1974, ठीक है, लिखेंगे तो वो PDF फाइल में आ जाएगी, उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है। ठीक हो गया। तो उसको आप डाउनलोड कर लें और उसका जो पेज 1231 है उसको पढ़ना शुरू कर दें, उसको पढ़ें। फिर जो अलेक्जेंडर डोई का है वो 1509 के ऊपर भी है, 1509 के ऊपर भी। अच्छा जी, फिर मिर्जा की किताब का हवाला है, वो मैं आपको फिर कभी दे दूंगा, मुझे अभी निकल गया ज़हन से, लिखा हुआ है मैंने कहीं पे। जी, हवाला भी नहीं पेश कर रहे आप? नहीं, पेज 1231 का मैं नहीं कर रहा। तस्लीम भाई, आज आप बता रहे थे कि आपने बहुत सारे प्रूफ पेश किए हैं मोहम्मदी बेगम साहिबा के हवाले से, तो अभी इन्होंने एक पेश किया है आईडी, आपके सामने लगा हुआ है, मैं इसको बड़ा कर देती हूँ। इसके बारे में क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि इसको चेक किया जा सकता है, और इसकी वो मतलब इनको बता रही हैं, और जो अलेक्जेंडर डोई के हवाले से भी उन्होंने ये कहा कि एक पादरी ने इससे पहले भी ये दावा किया। तो जमात अहमदिया मतलब इसके बारे में क्या मौक़िफ़ रखती है अपना? देखिए, ये तो अब प्रूफ के साथ है ये बात, तो आना चाहिए, आपको बात करनी चाहिए इस पे। जी सुहेल साहब तशरीफ लाई। अच्छा काका भाई, आपने कोई जो है ना सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने, नहीं, मैं नहीं कर, मैं सुहेल के लिए इतना करता हूँ, मैं नीचे बैठता हूँ 2 मिनट के लिए। चलो सुहेल ऊपर आ जा। नहीं, आप ऊपर बैठे, आप सख्त बात ना बस कीजिएगा, आप ही के साथ गुफ्तगू करेंगे। दोबारा बुला लें, इरफान जट साहब आए, ये अपनी शायरी जरूर करेंगे, मैं शर्त लगाता हूँ। इरफान जट साहब तो गाली गलौज ही करेंगे, और उन्होंने क्या करना है? नहीं तो आप बताया नहीं मुझे, वो जो बच्चे पैदा किए थे आपके हराम के, वो कहाँ से आए? नहीं, आप बताएं ना, ये जो मिर्जे का हमने कार्ड निकाला है, इसके बारे में क्या है कि अलेक्जेंडर डोई ने जो आपने काका स्पाई बनाया हुआ था, आपने कहा था कि मैं किसी इरफान साहब मेरे से बात करें, मेरे से बात करें, आप खत्म ये वो कुत्ता है जो आपने साथ बिठाया हुआ था। अस्तगफुरुल्लाह। अच्छा इरफान जट साहब, ये प्लीज बता दें ये हलाल कैसे साबित? ये तो आपने सारे आपने बताया मुझे एक बात बताइए, मैं
चलाओ अपनी, साहब मुझे बताइए एक अपनी भी बात, चलाना। वो ये जो शराब आईडी लगी है पीता। इसके बारे में बताइए आप, बाकी सारी बातें एक साइड पे कर दें। उमेश साहब आप बताएं ना, वो जो बच्चे हैं वो आपके हैं कि सफदर टेंटो वालों के हैं? और पहला अपना आप जिला ढिया एक सफदर टेंटो वाला कौन है? किते मौला जट बनया सालिया मेरिया, एक मिनट बात देखिए, ऐसे नहीं, बात कर लेने दे उनको, और बात सालिया करने मेरिया दे, पूरा करा बात गड्डी। करने दे। सफदर टेंटो वाला कौन है जी? वो सफदर टेंटो वाला आपका यार है, यूसुफी ने कहा था। बताओ कौन है वो, बताओ। यूसुफी को पहले पूछो कि वो कौन है मेरा, वो मुझे कहाँ से जानता है? जानता नहीं, जानता मैं वो वही सारा। तो कह रही हूँ बताओ। कि यूसुफी, उसको अब लेकर आओ, यूसुफी को फिर बात करना ना, जब आपने तो इनकार कर दिया कि आप नहीं जानते। मैं अब यूसुफी जानता को हूँ लाओ वो किधर है? फैसलाबाद के टेंट बेचता था, जिसकी आप दोस्त थी, जिसके आपके बच्चे पैदा किए, झूठी औरत। मेरी बात सुनो ना, अब यूसुफी को लाओ, वो आके बताए। नहीं, यूसुफी तो आपने कहा था। पहले ये बताओ, ये जो आपने बिठाए हुए हैं, ये खत्म नबूवत के मजाद है कि कुत्ते हैं? जो आपने वीडियो चलाई थी, इन कुत्तों के बारे में चलाई थी आपने। अच्छा मुझे ये बताओ, मुझे एक बात बताओ, तो चुप कर, तुम्हें बोंगया। मुझे एक बात बताओ कि पहले तो आप मिर्जा साहब की पैदाइश के बारे में, पहले तो आप मुझे अपना साबित करो ना कि जो बच्चे 2 पैदा किए थे वो इदरीस के हैं कि सफदर टेंटो वालों के, बताओ जल्दी करो। अब मेरी पहले बात सुनो कि जिस तुम मुझे जानते नहीं, मुझे पहचानते जानते नहीं, नहीं, अब मैं तुमने तुम्हें यूसुफी का नाम मैं लिया, मेरे तुम बाप ले है आओ। तो मुझे एक मिनट, मेरे बाप यूसुफी मुझे जानते शपाई हैं, को उठाएं, प्लीज एक मिनट। मेरे बाप काका शपाई को आप उठाएं। इस बदतमीज से काका सिपाही को उठा लो, काका सिपाही इरफान साहब। जट, वो जो नच्छो रंडी ने पैदा किए थे, जो नूरुद्दीन के भी थे और उसके जेठ के भी थे, तो वो कहाँ से डाउनलोड किए नच्छो रंडी ने, बताना जरा। वो जो अम्मा जान चौक में तेल की डाउनलोड किए थे, लेके जाती थी, तो मैंने कितने 2 पैदा बच्चे किए? पैदा किए पापा थे। मुझे फुल मॉडरेटर ऐड करें, फुल मॉडरेटर। बताओ ना, नच्छो रंडो ने आ कैसे? गए जी नच्छो रंडी दा दल्ला वो आया काका तेरा सिपाही। और किसी कुड़ी मारे बदल हो आगे मैं तेरी भैन नु है तेरे पता जाते इंडी रहना ते काका सफाई कर जाता भैन दी थोड़ी यारो ओए कुड़ी दा बच्चा मार कर तेरी भैन दी हाल नहीं करेगी इधर जाता है काका सफाई और अपने पाकिस्तान जाता अपनी भैन नु किसे कुत्ती दे बच्चा तेरी आवाज नहीं आ रही। पहले मिर्जे खंजीर नू तुसी इंसान और मुसलमान साबित करो, वाला मुकी कुत्ती दे बच्चा। और नच्छो रंडी जड़ी अम्मा जान चौक से बह के धोती पा के बहती सी, रमजान दा महीना में तेरा लिहाज कर रहे हैं। ए नदा नसर दा प्यो 36 साल जिना कर देना सक्की बेटी नाल। ਉਹ ਮੁਰਤਦ ਮੁਲਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਜ਼ਿਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਹਰਾਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸੀ। चलिए चला गया वो। मिर्जा ताहिर हराम ਦੀ औलाद ਸੀ, ਮੁਲਹਿਦ ਸਹੀ ਸੀ। छोड़ दें। फैजा बीबी ने 18 दफा ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਲੁਕਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੱਕੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਰਫਾਨ ਜੱਟ ਉਹ ਤੇਰੀ ਇਰਫਾਨ ਜੱਟ ਤੂੰ ਕੀ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਹਰਾਮ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਨੱਛੋ ਰੰਡੀ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਵਕਤ ਕਮਾਇਆ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਰਫਾਨ ਦੇ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਚੌਕ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਮੁਬਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਨਦਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਸਰੂਰ ਖੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਗੁਰਾਇਆ ਦਾ ਲੌਂਡਾ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਸਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਗੁਰਾਇਆ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ, ਚਨਾਬ ਨਗਰ 'ਚ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਵੀ 3.5 ਮੁਰੱਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਮਸਰੂਰ ਖੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲੌਂਡਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੋਰੀਪਣਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਹੈ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਜਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੱਛੋ ਰੰਡੀ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹਤਰਾਮਨ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਇਹ ਆਈਡੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖੰਜ਼ੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੰਗੀ ਬਲਾ ਮੂਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਰਤਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੱਟੀ 'ਚ ਗਿਰ ਕੇ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਹਰਾਮੀ ਬੱਚਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਕਸੀਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ 200 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਂ ਲੈਵਾਂ। ਇਹ ਲਾਡੋ ਡਾਈ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਅੰਗੂਠਾ ਛਾਪ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਿਓ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚਿਰਾਗ ਬੀਬੀ ਤੇ ਹਰਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਨਤ ਬੀਬੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਹਰਾਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਡੋ ਡੋਈ ਦਾ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗਾ ਕਾਦੀਆਨੀਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਾਂ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ।
ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੌਂਦੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਜਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਗੂੰ 'ਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੌਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਤੇ ਕਾਣੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਕੁੱਤੀ ਮਾਂ ਦਿਆ ਬੱਚਿਆ। मुझे किसने उतारा था? उमर बाप मुझे मॉडरेटर ऐड करें ना, आप ना वो उधर आ गया आप जी आप इरफान मॉडरेटर जट तो हैं, कादियानी मिर्जाई आप मॉडरेटर हैं। अहमद जानदत चो नहीं ना, मुझे फुल तुसी कादियानी मिर्जाई टट्टी में मला है तेरा पंजाबी। मुसलमान थे साबित करो, तेरा मजहब नहीं है कोई, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਬਤ खत्म ਕਰੋ। हो गया। ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਉਹ आकाश मुसलमान भाई ਸੀ, एक मिनट ਕਿਤੋਂ की भी बात ਲੈ के सुनने आओ। में क्या फरमाया आपने? मैंने कहा कि मिर्जे खंजीर ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੱਟੀ 'ਚ ਗਿਰ ਕੇ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। आप गूगल करें द फर्स्ट मॉस्क इन कादियान करो ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਏਗਾ ਜੀ 1876 ਚ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਿਓ ਮਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। जी फरमाए भाई। इब्न अहमद, ये जो तुम्हारी माँ का खसम जाट आया था और आके इधर ये जो है तो औरतों को गालियां दे रहा है, वो मिर्जा खंजीर की सुन्नत पूरी करके गया तो उसकी गालियां नजर नहीं आई। देखिए गाली ना दे, गाली ना दे, प्लीज प्लीज ना दे। देखिए भाई ये सिलसिला छोड़ के गया है इरफान जट, किसी ने यहाँ पर गाली नहीं दी, किसी ने कोई गलत बात नहीं की, सिर्फ आपसे पूछा गया किसके बारे में और इरफान जट आया है और उसने गलाजत आके बोली है जिसके जवाब में उसको कहा गया। जी भाई आप बात करें अब। जी भाई अपना म्यूट हटा लें आप। इतनी बार ये सब मासूम बन जाते हैं नीचे बैठ के ना। वो फुरकान जो रोज गुस्ताखियां करता है, रोज अजर आशा की गुस्ताखियां करते हो, तो उसको जाके क्यों नहीं पूछते हो? ये बताओ जरा। कोई ऐसा कादियानी नहीं है उसकी ब्राड पे उसके जाके वहां पे फेक मुसलमान बना होता। फुरकान आज सुबह भी मुझसे उसने गालियां जी मिस खान ट्रेवलिंग, अस्सलाम वालेकुम। जी मिस खान साहिबा, अस्सलाम। जी क्या फरमाएंगी आप? भी नहीं कहना चाहती इस बारे में, इंतहाई सेंसिटिव इशू। लेकिन आप इसके बारे में तो कुछ बताएं कि जो आज आईडी लगाई है मिर्जा साहब की कि उनका जो नाम है वो गुलाम सोंदी था, तो इसके ऊपर कुछ मतलब कहना चाहेंगी? मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहती। बड़ी बात है। अभी जो मतलब अगर इनका जी बिल्कुल करूंगी। ठीक हो गया। जी मौला जट साहब आप क्या कहेंगे? उम्मत साहब अस्सलाम वालेकुम जी। हम क्या कह सकते हैं जी, हमने देखा, सुन रहा था मैं, इरफान जाट ऊपर आया। आप मिर्जा साहब की आप बात कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, कोई बकवास नहीं कर रहा, कोई गाली नहीं दे रहा था। वो आया खबीस, उसने आके और उसको गालियां देनी शुरू कर दी। क्या ये मर्जियत है? इसे कहते हैं। देखिए आप लोग इनकी जो रिकॉर्डिंग है ना वो कर लिया करें जब ये गालियां निकालते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात मैं आपको बताती हूँ कि 2 दिन पहले की बात है, तो एक शख्स था, वो उसका नाम था लाला जी।
یہ جی ذرا یہ دیکھ لیں، یہ کولی کی ہے اپنا اس کی نا آئی ڈی ہے کولی صاحبہ کی. اب اس بندے نے مجھے بلایا اوپر اور آ کے کہنے لگا کہ عمر باب صاحبہ آپ لوگ ہماری مسجدیں توڑتے ہیں، فلانا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گی اس کے اوپر؟ تو میں بات کرنے لگی تو میں نے کہا دیکھیں آپ کو جواب دیا جاتا ہے، آپ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور دوسرا آپ اس طرح کی بات چیت کرتے ہیں جس کے اوپر ندا نثر اور اس کو موضوع بنایا جاتا ہے، تو آپ اس کو موضوع سخن، وہ جناب مجھے انہوں نے نیچے اتار دیا، خود وہ بکواس کر رہے ہیں. اس نے زنا کا لفظ بولا، حالانکہ میں یہ پوسٹ پڑھ رہی تھی کہ یہ کولی نے پوسٹ لگائی ہے اور اس کے اوپر یہ لکھا ہوا، تو یہ پڑھے ذرا قادیانیوں، یہ کدھر ہے اب وہ لالا صاحب جو ہے، لالا جی آئے نا ذرا اپنی بہن کی پڑھیں آ کے. ٹھیک ہے، ابھی عرفان جٹ کی بھی گفتگو لگائیں. اس وقت جو کیا نام ہے، حکیم کیا نام ہے اس کا شارپ شوٹر، حکیم راج عبداللہ نام کی آئی ڈی جس سے لگائی ہوئی ہے، حکیم حکیم راج کے نام کی، ذرا اس کی دیکھیں کہ کس قدر وہ غلاظتیں بولتا ہے جا کر. تو ہم لوگوں کو یہ بات کہتے ہیں آپ، اور یہ بغیرت ہیں اور کوئی نہیں، یہ بغیرت ہے، بغیرت، یہ سب بغیرت ہیں. اور نچو اور حکیم نور الدین کی ناجائز اولاد کی جو آگے ضروریت ہے، یہ سارے وہ ہیں. بالکل ایسا ہی ہے سسٹر. السلام علیکم. ان کا کوئی اسلام سے نہ کوئی تعلقات ہے، صرف یہ زندیق ہے، مرتد ہے، یہ سب سے بڑے دجال کذاب ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. جی رزاق اپنا کیسے رزاق بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی کیسے رزاق؟ جی میری بہن، نہیں میں سن رہا ہوں بس آپ کی بات ٹھیک ہے. آپ کا تعلق کس جماعت سے ہے؟ جی میں مسلمان ہوں الحمدللہ. الحمدللہ ماشاء اللہ. مجھے ماڈریٹر ایڈ کریں ذرا. ماڈریٹر ایڈ کریں، آپ کہہ رہی ہیں میں نے دو آپ تین ہیں، آپ پہلے ہی ہیں. نہیں ہوں نا، میرے پاس، میں کسی کو اتار نہیں سکتا نہ کسی کو میوٹ کر سکتا ہوں. میں نے کہا کہ آپ کے پاس فل ایکسس ہے. نہیں ہے نا. تو یہ نیچے شاطمیت کر رہا ہے نا وہ ابن احمد، وہ شاطمیت کر رہے ہیں. یہ مرزا جو ہے نا، مرزا غلام قادیانی کی ارامی ذریت حکیم نور الدین اور نچو کی، تو یہ نیچے شاطمیت کر رہے ہیں، ان کو میں نے میوٹ کرنا ہے. تو آپ نا، وہ میرا خیال ہے آپ نے نیچے ایک ہوتا ہے نا، وہ سارے نوٹیفیکیشن آن کریں آپ. اب دیکھیں، اب ہے آپ کے پاس ایکسس؟ ہاں جی. ہاں جی، وہ شاطمیت کر رہے تھے آپ نیچے، وہ اس پیچس کے مریض کے لیے وہ رسول پاک کی شاطمیت کر رہے تھے، جو کہتا ہے کہ مسیح کی نشانیوں میں سے جو دو نشانیاں دو زرد چادریں، اس سے مراد ہے ایک میری سر کی بیماری اور دوسری پیچسوں کی بیماری، کہ میں آٹم پیچس کرتا رہتا ہوں. یہ اس نے لکھا ہوا ہے. لیکن مجھے تو یہ ہے کہ اب اتنی مطلب ان کے سامنے پروف آ گیا، تو اب یہ مطلب ابھی بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی. ان کو نہیں آتی جی، یہ ان کے دلوں پہ مہر ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ دیکھ نہیں سکتے، یہ کچھ بھی نہیں. یہ ہدایت کے راستے سے بالکل آری ہو چکے، کیونکہ یہ اپنے کفر میں اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ ایک خنزیر آدمی جو ارامی پیدائش تھی، مرزا غلام قادیانی، اس کے لیے یہ رسول پاک کی شتمیت کرتے ہیں. اور نچو رنڈی جس نے حکیم نور الدین کو کہا تھا کہ میں آپ کی لونڈی ہوں، ٹھیک ہے، اور مرزا غلام قادیانی نے لونڈیوں کا لکھا ہوا ہے کہ لونڈیوں کافروں کی وہ عورتیں جو جنگ میں مسلمانوں کو ہاتھ لگیں، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ ہم بستری بھی جائز ہے، اس نے لکھا ہوا ہے. تو اس نے لونڈی بن کے کیا کام کیا حکیم نور؟ دیکھیں، یہ اس کو کہتے ہیں ام المومنین. اوے ام المومنین کسی بندے کی، کسی غیر نبی کی، اس نبی کے امتی کی لونڈی بن سکتی ہے؟ مجھے یہ بتائیں آپ. یہ تو اتنے بغیرت ہیں سارے. مرکات الیقین فی حیات الدین میں اس نے لکھا ہوا ہے. یہ جی اپنی کو دیکھیں ذرا، یہ دیکھیں کولی کو دیکھیں ذرا، دوسروں کو نہ دیکھیں، ندا نصر کو دیکھیں، کولی کو دیکھیں، اپنی بہنوں کو دیکھیں. ہم تو دین کی بات کر رہی ہیں.
ابھی ناز آئی ہوئی ہے نا، وہ اس سے براڈ لگائی ہوگی، ابھی تھوڑی دیر میں لگائے گی، اس کو بھی جا کے دیکھ لینا. اس نے تو پورا بورڈ لگایا ہوتا ہے، مارکیٹ کے ساتھ لکھ رہی ہوتی ہے ساری باتیں. کس نے؟ کولی نے؟ وہ ہاں ناز جی. نے، ناز، وہ جو ناز ہے نا، جو سسٹر جنہوں نے قادیانیت ترک کیا ابھی، وہ کہتی کہ میں نے 2021 میں چھوڑیا، ابھی میں کھل کے سامنے آئی ہوں. اچھا، ہاں جی، ناز سسٹر کہہ رہی تھی. ہاں ناز سسٹر، وہ رات کو آپ میرا خیال آئی تھی، میں اوپر بیٹھا ہوا تھا اس کے ساتھ. یہ سارے ان کو موت پڑی ہوئی تھی، سارے یہ نادر اور وہ عمر ابراہیم احمدیہ، یہ سارے دوسری آئیڈیو سے نیچے آئے ہوئے تھے نا. آج پیر رسکانی صاحب نہیں آ رہے، کیا وجہ؟ پتہ نہیں. ان کا جو دوست نہیں ہے ٹاک ماسٹر شاتم، وہ بھی کل بیٹھا ہوا تھا اس اپنا فرقان کے ساتھ، تو کہہ رہے ان سے پوچھو، یہ حدیثیں پوچھو. وہ پتہ نہیں وہ کہاں سے، وہ دیکھیں جو بخاری شریف کی رائٹنگ ہے وہ سامنے پتہ لگتی ہے. اس نے پتہ نہیں کس کی کتاب وہ سامنے، کسی مرزائی کی لکھی ہوئی سامنے رکھی ہوئی تھی. کیا یہ جی بخاری شریف ہے، جی یہ بخاری شریف میں لکھی ہوئی حدیث. جھوٹے کذاب دجال، ان کو شرم بھی نہیں آتی. اچھا جی، آج ہم جو بات کرنے والے تھے وہ تھی اماموں کے اوپر. اب ان کا ایک اور دجل شروع ہوا ہے کہ جی امام جو ہوتا ہے نا، وہ نبی ہوتا ہے، وہ رسول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے کہ کیا ہر امام جو ہے وہ نبی ہے؟ یعنی جو نبی ہے، ہر نبی امام ہوتا ہے، لیکن ہر امام جو ہے وہ نبی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اب انہوں نے کل جو میر شکیل ہے وہ اپنی براڈ کے اوپر جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہر نبی جو ہے وہ تو امام ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن کیا ہر امام جو ہے وہ نبی ہے؟ آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ نبی در حقیقت کیا ہوتا ہے، امام کیا ہوتی ہیں، اور امامت کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام فرمایا گیا. تمام انبیاء علیہ السلام خلیفہ بھی ہوتے ہیں اور امام بھی ہوتے ہیں، لیکن ہر خلیفہ جو ہے وہ نبی یا رسول نہیں ہوتا. جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت حسن. اب امام جو ہیں وہ امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے جن کے اوپر ہم رکھتے ہیں امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، تو کیا وہ نبی ہیں؟ نہیں، وہ نبی نہیں ہیں. جو ہوتے ہیں اپنا جو امام ہوتے ہیں، وہ اس کا لغوی مطلب ہوتا ہے کہ پیشوا. اور امامت ایک بہت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلند مرتبہ ہے، ایک بہت مقام ہے. اور قرآن مجید میں نبوت اور رسالت کے جو منصوبوں پر فائز ہونے کے بعد، یعنی جب نبوت نہیں ہوتی تو اس کے بعد ایک خصوصی جو ہے وہ مطلب ایک عہدہ ہے، بڑا مخصوص عہدہ ہے، جس کو ہم پیشوا بھی کہتے ہیں. اس میں مسجد کا بھی امام ہوتا ہے، اس میں آپ کی جو لوگ ہوتے ہیں، آپ کسی کو اپنا بڑا مان لیتے ہیں اسلامک اس میں، تو اس کو بھی ہم امام کہتے ہیں. لیکن قادیانیوں نے اس دن یہ کہا سورۃ فرقان کی آیت نمبر 74 سے کہ یہ جی آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ایک اور نبوت کی ہمیں دلیل دے دی ہے. تو اس دلیل کو پڑھتے ہیں جس کے اوپر انہوں نے دلیل دی کہ یہ نبوت کی دلیل ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جی سورہ فرقان ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 71. سورہ فرقان آیت نمبر 71. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یقولون ربنا هب لنا
من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اور وہ جو عرض کرتی ہیں کہ اے رب ہمارے ہمیں دے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک. یعنی وہ لوگ جو دعا کرتے ہیں کہ ہماری بیویوں کو اور ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور بنا ہم کو پرہیزگاروں کے لیے پیشوا. اب یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جی نبوت کا اجرا ہو گیا. یہ جی نبوت کے لیے کہا گیا امام نبی ہوتے ہیں. امامن تو کتاب کو بھی کہا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو امام نہیں کہا. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو امام کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے جو بھیجے ہوئے رسول ہوتے ہیں ان نبی ہوتے ہیں ان کو بھی امام کہا جاتا ہے. اور امام آپ کے مسجد کے بھی ہوتے ہیں. اب یہاں پر شارپ شوٹر آپ کیا فرمائیں گے امامت کے بارے میں؟ جی شارپ شوٹر. شارپ شوٹر میری آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے. میں ذرا 3-4 منٹ لوں گا. 3-4 منٹ صرف مجھے دیں. کیا صرف 3-4 منٹ دیں. میں وہ تھوڑا سا وہ بچی کو کچھ. اچھا جی الوی صاحب تشریف لائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے لگتا ہے یہ اہل تشیع ہے. جی الوی صاحب. جی الوی صاحب السلام علیکم. جی ورائش بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی سسٹر امامت کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ مجھے امامت کے بارے میں بولنے سے پہلے میں آپ کے پچھلے ٹاپک پہ بات کرنا چاہوں گی. جی جی. آپ کے پاس جو لوگ پہلے اس سے براڈ میں موجود تھے ایز اے گیسٹ، ان کا نالج مذہب کے بارے میں مطلب ایک طرح سے زیرو تھا. جی جی. جو بندہ ایک عام گناہگار انسان اور نبی میں فرق نہیں کر سکتا، وہ کس طرح مطلب دین کے بارے میں بات کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ انسان مطلب اتنا گمراہ انسان کہ جو ایک عام آدمی اور نبی کی نبوت یا خدا کے حکام کے بارے میں اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو اسے ایک آپ پریزنٹ کر رہے ہیں ایک اسپیکر کے طور پہ. تو ایسے لوگوں سے تو بات کرنے کا کوئی تک ہی کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اور ہمارا ایمان تو مکمل ہو جاتا ہے جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں. اس کے بعد ایک انسان میں جو صاف خدا کو چاہیے ہوتے ہیں، ہمیں اپنی شخصیت اس کے مطابق بنانی چاہیے. اتنی بریک بحثوں میں پڑھنا یہ تو ایک عام آدمی کے ایمان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. مطلب ہمیں ایک سلیقہ نہیں ہے کہ ہم دوسرے کے ساتھ بات کر سکیں. جب ہم بات کرتے ہیں تو جو ہماری لینگویج ہے، کوئی ایک مہذب بندہ چاہے مرد ہے عورت ہے، وہ میرے خیال میں شرم سے ڈوب کے مر جائے. دلیل کے ساتھ بات کرے اگر آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو آپ آرام سے بیٹھے رہیں، بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. سسٹر صاحبہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے مس برائٹ صاحبہ. سب سے پہلے تو جو آپ نے یہ بات کہی کہ ایک عالم ہونا ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن کسی چیز کی ذاتی معلومات رکھنا ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے کسی چیز کے اوپر فتویٰ نہیں دیا، بلکہ انہوں نے ایک آئیڈینٹی کسی کی شو کی مرزا صاحب کی، جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ان کا نام جو تھا وہ غلام احمد نہیں تھا، اور اس چیز کا کہ جس جگہ وہ اپنی ملازمت کرتے تھے 1964 میں،
ان کے ریفرنس ان کے کتابوں میں موجود ہیں تو وہ پیش کی. اب اگر وہ کوئی فتویٰ صادر کرتے یا کوئی دین کی بات کر رہے ہوتے تو ہم کہتے کہ ہاں بھائی تمہیں تو دین کا علم نہیں ہے, تم یہ بات کیوں کر رہے ہو, لیکن انہوں نے کوئی نہیں دینی میں گفتگو کسی نہیں کی. ایک جی مس بالکل برائے میں کسی ایک شخص کے بارے میں بات نہیں کر رہی. یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے کسی بندے نے قرآن کے حوالے سے حدیث کے حوالے سے دلیل کے ساتھ بات نہیں کی. گالم گلوچ, پہلے ہم اپنے آپ کو اس قابل تو بنائیں کہ ہم نبی کے منصب کے بارے میں بات کرنے کے اہل ہیں. ہمارے رویے, ہمارے طور طریقے, ہماری معلومات, ہمارا دین کے بارے میں نالج, اس پہ عمل ہمارا کتنا ہے, ہم اس پہ پورا اترتے ہیں کہ ہم کوئی اتنا بڑی شخصیت کے بارے میں دو ان پڑھ یا جاہل لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں یہ باتیں. دیکھیں سسٹر, مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ آئی ہیں انہوں نے ایک آئی ڈی پیش کی, ہم نے جماعت احمدیہ کو دعوت دی کہ بھی اس کی تردید کر سکتے ہیں تو آ جائیں کریں. اب ان کا ایک شخص آیا جس نے آ کے گالی دینا شروع کر دی. دیکھیں اگر مثال کے طور پر کوئی میری آئی ڈی لگا دیتا ہے اور مجھے آ کے کہتا ہے کہ یہ عمر باب تم ہو, تو مجھے کوئی اعتراض نہیں, میں کہوں کہ ہاں میں ہوں. اگر میں نہیں ہوں تو میں کہوں گی نہیں یہ میری آئی ڈی نہیں ہے. اس کے اوپر گالی نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا ان کو اس چیز کا علم ہے کہ یہ واقعی حقیقت ہے. نہیں, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, ان کے لیے ہم جان مال اور لڑنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ ہم دوسرے کا گریبان پکڑیں. ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, جو اللہ کے محبوب نبی تھے, آخری پیغمبر الزمان, ان کو اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ نے سخت زبان نہیں ہونا ورنہ آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ سے چھٹ جائیں گے. جی تو بالکل. وقولوا قولا سدیدا, کہ آپ سیدھی, قرآن پاک میں ہمیں بولنے کے بارے میں اتنی زیادہ تعلیم دی گئی ہے, ہمارے رویے, ہر چیز. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں, منافق کی یہ علامت ہے نا کہ وہ غصے میں جب ہے وہ قابو نہیں رکھ سکتا اپنے اوپر, وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے. تو ہم تو صحیح مسلمان ہی نہیں ہیں. دیکھیے میری بات سنیں نا سسٹر, دیکھیے میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ آپ کے گھر اللہ نہ کرے ایک چور آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کے ساتھ بڑے اخلاق سے بات کریں گی یا آپ پولیس کال کر کے اس کو پکڑائیں گی یا اس کو پکڑ کے گریبان سے اور مطلب اس کو کہیں گی کہ نکلو باہر یہاں سے. آپ ایک چور کے ساتھ آپ کا کیا بہیو ہوگا؟ میرا یہی تو آپ سے سوال ہے نا کہ ایک ان پڑھ بندہ جسے اتنا نہیں پتا کہ نبی کا منصب اور ایک مولوی برابر ہیں, میں اس کا کمپیریزن کر سکتا ہوں, اس کے سامنے آپ کیا اس کو کیا سمجھا سکتی ہیں آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے, ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ مسلمان ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے جو فرما دیا کہ کلمہ جو پڑھ لیتا ہے آپ اس کو مسلمان جو ہے بالکل, وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا. اب اس کے بعد قرآن کی تعلیمات کے مطابق اسے اپنی شخصیت میں جو اللہ کو مطلوب ہیں چیزیں وہ ڈالنی ہے, تو وہ اس کے پھر جیسے گریڈز ہوں گے کہ وہ کس لیول کا مسلمان ہے. لیکن یہ بڑی باریک باتیں ہیں, اس کے اوپر علماء جو باقاعدہ قرآن پاک کو صحیح کس لیول کا مسلمان, کے ساتھ ایک سیکنڈ سسٹر میری بات, کس لیول کا مسلمان ہے وہ اس وقت ہے جس وقت اس کو جو اصول ہیں ان کے اوپر وہ پورا ہے, لیکن جو فروعات ہیں ان میں اس میں کمی بیشی ہے. لیکن اگر اصول میں کمی بیشی ہے تو پھر تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. سسٹر میری بات کو سمجھیں, بات یہی تو فرمایا کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں نا, یہ ہمیں اپنے بارے میں پتہ نہیں ہوتا, ہمیں دوسروں کے بارے میں بہت زیادہ علم ہوتا ہے. ہم خود کیا ہے, ہماری کیا اوقات ہے, ہمارے دین کا معیار کیا ہے, ہم کس لیول پہ ہیں, تقویٰ کے کس لیول پہ ہے, ہمیں اس بات کا نہیں پتا, لیکن ہمیں دوسرے کا ضرور پتا ہے. ایک چیز جو آپ نے ابھی فرمائی کہ ہمیں اپنا نہیں پتا ہوتا, بالکل ٹھیک ہے, ہمیں نہیں پتا, مان لیا. لیکن
ایک بندہ جو اپنی کتابوں میں، اپنے لٹریچر میں، اپنی باتوں میں، اپنے جو تبلیغی طریقہ کار ہے اس میں وہ سب کچھ کہہ رہا ہے، تو پھر تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے نا سسٹر. میں یہی تو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب جاہل آپ سے مخاطب ہو تو آپ خاموشی سے گزر جائے. یہ قرآن کی آیت ہے. مطلب ایک بندے کو جس کو دین کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آپ اس کو تلے ہوئے ہیں کہ اس کو ہم نے جو ہے وہ ہدایت خدا کے بس میں ہے. انسان اگر ہدایت دے سکتا تو پیغمبروں کے، نبیوں کے جو فیملی کے ممبر تھے وہ میری بات سنیں، پہلے ایمان لاتے. یعنی جاہل جو ہیں وہ مائک پکڑے، سارا دن تبلیغ کریں، لوگوں کو بتائیں، اور ہم یہ کہہ دیں کہ یہ تو جاہل ہے، اس سے ہمیں بات ہی نہیں کرنی. اب یہ طرز دے رہی ہیں. نہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک جو جس بندے میں تھوڑی سی بھی سینس ہے دین کی، یا دین کے علاوہ وہ تھوڑی سی بھی دنیا کے بارے میں بھی اس کو پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ ان لوگوں کی بات کبھی بھی نہیں سنے گا. وہ سب یعنی میری سمجھتا بات ہوگا. سنیں، ایک سیکنڈ. اب جتنی یہ براڈیں لگی ہیں، آپ کبھی ان کے اوپر گئی ہیں؟ آپ نے ان کو کہا ہے کہ تم لوگ تو جاہل ہو تو تم بند کر دو؟ مجھے نہ کبھی وہاں سے انویٹیشن آیا نہ میں کبھی گئی ہوں، کیونکہ آپ میری بات نہیں سمجھ رہی. آپ جو بات آپ کہہ رہی ہیں، اب اس سے تو یہ اخذ کیا جاتا ہے کہ ہم قادیانیوں سے بالکل بات نہ کریں کیونکہ ان کو تو کچھ علم نہیں ہے. اب وہ اپنی براڈوں کے اوپر جو دل چاہتا ہے کریں، ہم ان کو نہ میرا یہ جھٹلائیں. مطلب بالکل بھی نہیں ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ آپ کے ساتھ کسی حدیث کو لے کے آتا ہے کہ یہ حدیث ہے، میں اس سے یہ چیز اخذ کر رہا ہوں، یہ قرآن کی آیت ہے، میں اس کی اس طرح سے تشریح کر رہا ہوں، تو اس لیے جس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا، اس کے ساتھ پھر کیا بات کرنی. جو بندہ تھوڑا بہت نالج رکھتا ہے، وہ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں میری بات سنیں، وہ تھوڑا نالج رکھتے ہیں یا زیادہ رکھتے ہیں، وہ تبلیغ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ وہ اپنی براڈوں پہ دن دناتے پھریں، جو مرضی کریں. نہیں، مثال کے طور پہ ایک سیکنڈ میری بات سنیں نا، اس لیول کے بندے کو لے کے آئیں. میری بات سنیں نا، تو پھر لیول کا بندہ کوئی نہیں ہے تو وہ تو بات کر رہے ہیں نا. پھر ہم انہیں مثال کے طور پر کہ آج اگر ہم کسی جاہل بندے کے ساتھ بات کرتے ہیں تو اس کو نہیں پتا ہوتا، سننے والے کو تو پتا چل جاتا ہے نا کہ یہ بندہ جاہل ہے، اس کو تو علم ہی نہیں ہے، اس کو تو یہ نہیں پتا. لیکن اگر وہ اپنی براڈوں کے اوپر بیٹھ کے اپنی تبلیغ کرے، سارا کچھ کر رہے ہیں، ان کو کوئی جھٹلا ہی نہیں رہا، ان کے آگے کوئی آ کے کھڑا ہی نہیں ہو رہا، تو اگلے وہ کہیں گے کہ ہاں یہ سچے ہیں. نہیں، میرا آپ سے کویسچن ہے، آپ یہ براڈ چلا رہی ہیں نا، آپ کے کنٹرول میں ہے، آپ کی مرضی سے گیسٹ آتا ہے، آپ کی مرضی سے وہ بولتا ہے، آپ جب چاہے اس کا مائک بند کر سکتی ہیں، جب چاہے اسے نیچے پھینک سکتی ہیں. لیکن اتنی بیہودہ گفتگو جب ہو رہی ہو تو پھر اس گیسٹ کا آپ کی کیا کام ہے آپ کی براڈ میں؟ دیکھیں، جب دین یہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، دین کے بارے میں بات کر رہے ہیں، میری بات سنیں، کوئی عام بات نہیں کر رہے. ہم نے ایک آئی ڈی لگائی، ہم نے کہا کہ یہ آئی ڈی ہے اور یہ اس کا ریفرنس ہے، اور مرزا صاحب کے لیے یہ بات کہی گئی ہے. اب اگر اس کے اوپر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو آئی. اب جس نے بات کرنے کے لیے آئی اس نے گالی گلوچ کی، اس نے گند بولا، اس نے بکواسیات کی. اب ہمارے پاس اس کی ریکارڈنگ موجود ہے، ہم اس کو لگائیں گے، اس کو پبلک کریں گے، اس کو بتائیں گے کہ دیکھیں جی، ہم تو ان کے ساتھ بڑے مہذب طریقے سے ان کے نبی کے بارے میں جن کے اوپر یہ دعویٰ کر رہے ہیں، تو یہ اس طرح سے یہ مطلب آگے سے بکواسیات کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ جھوٹے ہے. اب ایک سسٹر آئی تھی آمنہ جہاں پہ، انہوں نے مرزا کی شخصیت پہ بات کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، تو وہ اس کی شخصیت پہ جب بات کر رہی تھی تو اگلا بندہ جو تھا وہ بالکل وہ کہہ رہا تھا کہ فلاں فلاں اس طرح سے، فلاں فلاں اس طرح سے، بجائے اس کے کہ وہ دلیل سے بات کرتا کہ مطلب آپ بتائیں کس بک میں ہے، یا یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے. جو اور پھر وہ ساتھ یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں تو اچھا ہوا نا. میری بات وہ سنیں، ساتھ یہ کہہ رہا تھا کہ میری بات سنیں، ہم اب سسٹر کو منع کرتے کہ آپ بات نہ کریں. نہیں، انہوں نے صحیح کیا.
लेकिन वो जो बंदा था उसे इतनी सेंस नहीं थी जिससे वो हाँ, बात तो कर अब रही लोगों थी। ने सुन ली ना सिस्टर, लोगों ने सुन लिया कि इस बंदे के पास सेंस नहीं थी, ये गलत बात कर रहा था, कम नहीं, कम वो से कम कंपैरिजन उसका तो हो सारा गया ना। फोकस उन्हें इस बात पे था कि आप शराब के बारे में बात कर रही हैं, आप जिना के बारे में, आप बेहयाई के बारे में बात कर रही हैं। वो बेहया का फॉलोअर था, वो जानी का फॉलोअर था, लेकिन वो बेहयाई पे बात नहीं करना चाह रहा था। तो देखें, अगर वो बेहयाई पे बात नहीं करना चाह रहा था, ठीक है, तो उसमें जो सिस्टर बात करी थी या वो दो बात कर रहे थे, सुनने वाले फैसला अब कर लेंगे। मेरा सिर्फ आपसे बात करने का ये मकसद है कि हमें किरदार साजी की ज़रूरत है। हम पहले इस काबिल बने, खुद को ठीक करें, फिर हमारे पास इतना नहीं, मतलब नॉलेज हो खुद को क्या कि ठीक करें, हम हम क्या किसी कर का रहे हैं? मुंह तोड़ जवाब दे नहीं, सकें। मुझे ये बताएं हम क्या कर रहे हैं। आपका तो हर रोज, मैं तो चलो कभी कभी सुन लेती हूँ या कभी किसी ब्रॉड पे बहुत कम बात कर लेती हूँ। आपका हर रोज का ये काम है, आपको दिन में हजारों लोगों से वास्ता पड़ता है, आपको अभी इतना नहीं पता चला कि हमारी अखलाकी हालत क्या है। नहीं, मुझे ये बताएं कि इखलाकी हालत का मतलब ये है कि हम लोग दरसो तदरीस छोड़ दें? दरसो तदरीस नहीं छोड़े। नहीं, मुझे ये बताइए कि ये जो एक बेसिक सेकंड चीजें मेरी अपनाएं। बात सुनिए ये ना आगे सिस्टर, की एक बातें हैं, मिनट मेरी ये बात आगे की बातें हैं। नहीं, पहले बेसिक एक से शुरू मिनट करो, मेरी बात सुनिए। बुनियाद ठीक करो। इखलाकी क्या हमारी इखलाकी हालत है? हमारे तकरीबन कुछ 56-57 मुल्क है, हमारे करोड़ों के हिसाब से आबादी है। अगर वहां पर जहां पर इतना गलत मीडिया है, जहां पर इतनी शैतानियत, इतना फितरा कुन लोग बैठे हुए हैं, उनमें कुछ लोग गुमराह भी हो जाते हैं। जी फरमाइए सिस्टर। मेरा सिर्फ कहने का, आपसे बात करने का ये मकसद है कि पहले बुनियादी चीजें जो बुनियादी चीजें आप मुझे गिनवाई ना, बुनियाद को बुनियादी मजबूत चीजें क्या करेंगे, हैं? बुनियाद को मजबूत करेंगे तो किसी भाई की जरूरत अल्लाह का नहीं है। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बुनियाद बहुत मजबूत है। अल्लाह ताला का शुक्र है, हमारे उलमा के पास बड़ा इल्म है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे पास बड़े बड़े बाअमल लोग मौजूद है, ठीक है, बड़ी हमारी सोसाइटी में बड़े बड़े मुहज़्ज़ब लोग मौजूद है। अगर मीडिया जो है वो पैसे लेकर हम लोगों को बदनाम करता है या कोई इस तरह की बात करता है या कोई एक वाकया हो जाता है, हम जिन सेकुलर कंट्री में बैठते हैं यहाँ पर 89% जो है वो जिना होता है और वो बच्चियां होती हैं जो टीनेजर होती है, लेकिन यहाँ पर वो अपने मुल्क के खिलाफ नहीं बोलने देते। हमारा मीडिया अच्छा नहीं है, हमारे लोग बिक जाते हैं। इसका ये मतलब है कि हमारे लोग अच्छे नहीं है? ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी। हम अपने इखलाक को क्या ठीक करें? हमने किसी को गाली दी, यहाँ पर हमने एक आईडी लगाई है, बिल्कुल वो इतनी बकवासियात शुरू हो गई थी कि मुझे बंद करना पड़ा। वो देखें जी, मेरी बात सुने, अब यहाँ पर हर तरह के लोग आएंगे सिस्टर, हमने तो नहीं किसी को कुछ कहा। आप उन लोगों का जब आपको पता चलता है तो आप माइक बंद कर सकती हैं। भाई हमने उनको पब्लिक करना है, हम क्यों बंद करें उसको? गाली गलौज को पब्लिक करना है आपने? हमने उनकी रिकॉर्डिंग करनी है, हमने उनको पब्लिक करना है। जो लोग कहते हैं हम बड़े इखलाक के पहरेदार बन के जो आते हैं और आकर तो वो बातें करते हैं, वो दूसरी ब्रॉडों के ऊपर आके इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, तो हम क्यों उसको रिकॉर्ड ना करें? बिल्कुल, जब नीयत का ये लेवल होगा ना तो फिर यही हालात होंगे। जब आपकी नीयत सिर्फ ये है कि अगले को आपने पब्लिक करना है, उसकी पर्दापोशी नहीं करनी, उसको राय रास्त पे लाने की कोशिश अपने अखलाक से नहीं करनी, बल्कि वो कुरान पाक में तो ये भी है कि बेहयाई और बुराई को आप आवाज़ के साथ, आवाज़ के ज़रिए जो है ना बयान भी मत करें। मोहतरमा ये जरा पढ़िएगा, पोस्ट जरा पढ़िएगा, ये क्या लिखा हुआ है? ये जरा पोस्ट भी पढ़िएगा, किसकी है जरा पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है इस पे? आप जरा मुझे ये सिस्टर से बात करने। सिस्टर, जो ईमान का कमज़ोर तरीन रुतबा है उसमें हम बुराई को कैसे रोकते हैं? आपका पहले अपना किरदार इतना मजबूत होना चाहिए
نہیں تو ہماری آپ کو اس کیا کی ہے برائی آواز سے؟ اٹھا سکیں. اس برائی سے مجھے پتہ آپ کو ہے کیا جہاد کے کہہ 3 دیا؟ لیول ہیں. نہیں مجھے آپ بار بار ہمارے اخلاق ہمارا اخلاق آپ بار بار یہ بات کریں گے. ہم نے آپ کو کیا کہہ دیا؟ میں کوئی آپ کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی. میں آپ میری بات سنیں، ایک سیکنڈ مسلمہ میری کی بات بات کر سنیں. رہی ہوں. میں آپ پوری بار بار اس مسلمہ کی چیز کو بات کہہ کر رہی رہی ہیں ہوں. اس میں ہمیں میں اپنے بھی شامل اخلاق ہوں. کو دیکھنا چاہیے، ہمیں فلانا کرنا چاہیے، ہمیں پہلے اپنی چیزیں درست کرنی چاہیے. مجھے بتائیں کیا چیز دیکھ رہی ہیں آپ نے ہم میں؟ بھی میں تو کہہ رہی ہوں کہ ہماری ایز اے ہول مسلم نیشن جو ہے، میں تو اس کی بات کر رہی ہوں. میں تو پھر آپ جا کے کریں point out نہیں مشن کو، کر رہی. جا کے ہم جو کریں ہمیں کرنے دیں. ایک منٹ نہ میں آپ ایک منٹ. اچھا دیکھیں سسٹر، آپ نے بولا ہے کہ جی وہ جو کہ کرتے ہیں آپ اس کو پبلش نہ کریں اور آپ ان کی پردہ پوشی کریں. نہیں، ان کی پردہ پوشی نہیں میں نے کہا. میں نے کہا جو گالی گلوچ ہے آپ آپ اس نے کو یہی کہا پبلکلی نا. کریں. میری پہلے بات سنیں سسٹر، سسٹر میں ان کا ایک یہ منٹ میری بات مقصد ہے، سنیں. ان کا یہ مقصد ہے ہم نے کسی کو گالی جب دینے جائیں گے نا تو پھر بات کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ یہ پڑھیں ذرا، آپ کی یہ کیا محترمہ ہے، یہ کون ہے جو اس طرح کی پوسٹیں لگاتی ہے؟ پڑھیں ذرا اس کو. پھر مجھے تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں پڑھیں. آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف باتیں کرنے کی ضرورت ہے. آپ 50 دفعہ ایک بات کہہ چکی ہیں کہ جی اپنے قبلے درست کریں، اپنے آپ کو درست کریں، آپ فلانا کریں، آپ ڈھمکارا کریں. نہیں، آپ کی جو مرضی ہے آپ براڈ پہ کریں. آپ نے مجھ سے پوائنٹ آف ویو لیا ہے تو میں نے آپ کو دیا ہے. جی اگر بالکل، آپ کا بہت آپ شکریہ، آپ نے جو پوائنٹ آف دیا اور آپ کی آپ مہربانی. ایگری نہیں ہے تو اس سے مجھے جی کوئی مسئلہ لیکن نہیں ہے. آپ اپنا قبلہ درست کرے جا کے. ہاں، میرا تو بالکل جو ہے جی وہ بالکل آپ کا الحمدللہ. درست ہے تو ہمارا بھی الحمدللہ بہت درست ہے. یہ سسٹر چاہ رہی ہیں کہ اگر ہم کو کوئی گالی بھی دیتا ہے تو ہم چپ کر کے گالیاں سنتے رہا نہیں کریں نہیں، اور ان کو گالیاں بھی جواب سنتے رہے. نہیں سسٹر جو ہے نا، آپ بات غور کریں، 50 دفعہ وہ ایک ہی بات کر چکی ہے کہ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس میں درجات آ جاتے ہیں. اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے، پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھیں، مسلمانوں کی حالت دیکھیں، مسلمانوں کا اپنا ملک الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ ہم کو ریفیوجی بھیک مانگتے پھر رہی ہے. آپ جا کے اخلاق جن کے بگڑے ہوئے ان کو ستائیں، جو جھوٹا نبی بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں ان کی پروڈوں پہ آپ کہتی میں جاتی نہیں ہوں. میں تو کبھی کسی بھی جی اس آپ طرح کی یہاں پر تو آتی ہے نا سسٹر. سسٹر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ ان کے کام کو دیکھیں جو اما سسٹر کر رہی ہیں نا، آپ نے شاید اس نہیں، کام کو دیکھا نہیں ہے. میرا ان سے ٹھیک ہے، اختلاف ہی نہیں ہے دیکھیں اس میں بات پہ. ایک منٹ، آپ نے وہ بات کی، میں نے بھی سنی، بڑے تحمل سے ساروں نے سنی ہے. دیکھیں ان کے اخلاق پہ، ان کے کردار پہ آپ کیا بات کریں؟ وہ تو نبی کے ساتھ جن کو کھڑا کرتے ہیں یہ اپنے مرزا صاحب کو، وہ تو ہمارے نبی کے نام کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. آپ ان کے کردار پہ کیا بات کر رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ میں اتنی ہمت ہے، میں تو کہتی ہوں مجھ میں بھی اتنی نہیں ہوگی جتنے تحمل سے وہ لوگوں کو درس و تدریس دے رہی ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح سے وہ دعوت کا پیغام عام کر رہی ہیں. ہم عام مسلمانوں میں تو اتنی ہمت ہی نہیں، اتنا حوصلہ ہی نہیں، ہم تو غصہ کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ یہاں پہ لوگوں کو جو ہے نا اسلام کی طرف بلا رہی ہیں. آپ کیسے ان کے کو کہہ رہی ہیں آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں؟ بھی وہ میں اگر نے ٹھیک ان ہے کو تو پوائنٹ اللہ آؤٹ نے نہیں ان کو کیا. اتنی آپ لوگوں توفیق نے دی پتہ ہے نہیں کیوں سسٹر. یہ ازیوم کر ٹھیک ہے، لیا ہے کہ میں ان سے کہہ رہی ہوں. میں تو بھئی آپ تمام امت مسلمہ کو کہہ رہی ہیں سسٹر. آپ سسٹر آپ بار آپ بار پہلے نا ان کے نہیں رافی کام کو سسٹر، دیکھیں. میں نے ان کی بات بڑے تحمل سے سنی ہے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، اور پھر میں نے مطلب ان کو اس چیز کا جواب بھی بڑے تحمل سے دیا ہے. لیکن یہ ایک ہی بات، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں. میں نے کہا کیا کریں؟ چلے یہ بتا دیں. آپ امت مسلمہ کا حال دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ سسٹر آپ قادیانیوں کا حال دیکھیں، آپ قادیانیوں کے دیکھیں ان کے خلفاء اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا کر رہی ہیں. آپ اپنے مجھے مطلب ان کو ان سے کیا دیکھیں، لینا جا دینا کر ہے؟ ان کو کہتی ہیں کہ میں ان کے براڈ پر نہیں جاتی. مجھے ان سے کیا لینا دینا ہے؟ جی ان کے، سسٹر آپ میری ان بات کے سنیں کام نا، کو دیکھیں نا یہی تو پہلے. بات ہے کہ تأمرون بالمعروف ونہی عن المنکر، جہاں پر برائی ہوتی ہے وہاں جا کے روکنا ہے ان کو. آپ کیوں نہیں جاتی وہاں پر؟ میں سمجھتی ہوں کہ میرے پاس اتنا نالج نہیں ہے. تو جن کے پاس نالج ہے دیکھیں وہ اپنے نالج کو استعمال کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، آپ رافی جی شاید میں آپ ان وہاں کے پہ پاس اچھا ماشاءاللہ، کسی میری موضوع بات پہ میں سنیں، بحث کرنے لگ جو دیکھیں مجھے اس ان کے کے بارے میں. پاس بڑا اچھا رفع نالج ہے. سب سے پہلی بات انہوں نے جو کی ہے وہ یہ کی ہے کہ کسی کو غیر مسلم نہ کہیں. ہم جو کلمہ پڑھتا ہے نا وہ مسلمان. آپ میری باتوں کو نا پوائنٹ آؤٹ کیجئے گا کہ یہ میں کیا کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور جب میں نے یہ بات کی کہ دیکھیں ایسا تو نہیں ہے، ہر مسلمان تو نہیں ہوتا، نہیں وہ درجے ہوتے ہیں، کوئی اچھا مسلمان، کوئی بہترین مسلمان، اس پہ درجات ہے.
میں نے کہا کہ جی ایسا بھی نہیں ہے، اسلام سے بھی خارج ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. پھر وہاں پر یہ خاموش ہو گئی ہیں. اس کے بعد دوسری بات کی ہے کہ وہ جی بھائی آیا، اس نے یہ بات کی، ان میں سے ایک بھی مسلمان نہیں لگ رہا تھا، ان کو کوئی دین کے بارے میں پتہ نہیں تھا. میں نے کہا انہوں نے دین کے بارے میں بات نہیں کی، انہوں نے مرزا غلام احمد کی ایک آئی ڈی رکھی ہے کہ 61 میں یہ جس جگہ پر ملازمت کرتا تھا اس کا نام غلام سعودی تھا، ٹھیک ہے، اور یہ اس کی آئی ڈی ہے. جی اور ان میں کے نے بارے میں کہا میں کہ نے بالکل تمام بات لوگ نہیں جو کی. ہیں میں انہوں نے نے کوئی اس دین شخص کا کے فتویٰ بارے میں نہیں بات صادر کی ہے. کیا. میں پھر نے اس اس کے بعد شخص کیا کہتی ہے کہ مسلمان پہلے اپنے آپ کو دیکھے. میں نے کہا جی کیا مطلب اس بات کا؟ جی میرا مطلب ہے کہ امت مسلمہ، آپ درس دیتی ہیں سارا دن، آپ لوگوں سے، ہزاروں لوگوں سے ملتی ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ امت مسلمہ کا کیا حال ہے؟ یعنی سب کچھ ان خاتون کو ہمارے اندر مل رہا ہے. آپ شارپ شوٹر بات غور کر رہے ہو؟ بات شارپ شوٹر سنیں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ ہمیں آپ بڑی اچھی طرح آپ سمجھ ان آ کو رہی میں نے ہے. صرف آپ کو اپنا میرے پوائنٹ باپ آپا، آرگومنٹ یہ کیا ہے. آپ ان کو جانتی آپ کا سسٹر ایک منٹ، سسٹر ایک منٹ، آپ ان کو جانتی ہیں میرے باپ آپا؟ نہیں میں نہیں جانتی. اور تو پھر آپ ان سے اتنی لمبی بات کیوں کر رہی ہیں؟ اچھا اما سسٹر مجھے ایک منٹ دیں سسٹر بھائی، مجھے ایک یہ سیکنڈ. بتائیں، بڑائی سسٹر مجھے یہ بتائیں، آپ مرزا قادیانیوں کو عذاب اور دجال مانتی ہیں؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب جھوٹا، اس نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں جی نبی ہوں. مجھے تو یہ پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ آخری جو حج کا خطبہ الوداع تھا اس پہ فرمایا تھا الیوم اکملت لکم اکملت دینکم لکم دینکم واتممت واتممت علیکم علیکم نہیں، نعمتی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں. آپ وعلیکم مرزا صاحب کے بارے میں بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آپ اس کو کذاب مانتی ہیں؟ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، آخری رسول اور آخری قرآن کو ان آخری کو تو کتاب آپ مانتی ہوں. مانتی ہیں، ان کو تو ٹھیک ہے آپ مانتی ہیں، مرزا صاحب کو کیا مانتی ہیں؟ ان کے بعد کسی نے اگر دعویٰ کیا ہے تو اس اچھا کو کیا میں مانتے اس کے بارے میں بھی آپ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا آپ نے اس کے خلاف جہاد کیا. پھر حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں بھی انہوں نے صرف دیکھیں آپ جہاد چکر نہ کیا. دیں، سارا تو دن ہم بھی ادھر ہی بیٹھے لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں. جہاد کیا تو بالکل جی اب چھوڑ دیں اس بات کو. میں دیکھیں میری مانتی بات ہوں. سنیں، ایک منٹ. آپ ہمیں سٹوریاں سنا رہی ہیں ہماری، آپ ہمیں سٹوریاں، میں میری ہماری بات نہیں، میں سنیں نا، قرآن کے حوالے سے بات کر رہی ہوں، میں حدیث کے حوالے سے میری بات بات کر رہی ہوں. سنیں. جب ہم آپ سے پوچھیں مرزا صاحب کے بارے میں تو آپ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں گے. تو میں تو کہتی ہوں نا کہ میں نے آپ کو بتا دیا قرآن کے حوالے سے کہ قرآن دین مکمل ہو چکا ہے. سسٹر اس میں یہاں پہ کسی نا جو اما بھائی سسٹر ہے میری نا، بات آپ ایک سنیں، منٹ، میری بات ورائٹ سنیں سسٹر آپ سسٹر. اپنی ذرا نا آپ اپنا مائک ذرا میوٹ کریں، ہم آپ کو سن رہے ہیں. اما سسٹر جو ہے نا وہ یہاں پہ مرتد لوگوں کو نا مسلمان بنانے کا کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے. یہ جو قادیانی ہے نا، جو مرتد ہیں، ٹھیک ہے، جو مرزا کذاب دجال کے پیچھے چل رہے ہیں نا، جو اسلام سے باہر ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو اسلام کے اندر آتے ہی نہیں ہیں اور اپنے آپ کو فرقہ سمجھ رہے ہیں، خوش فہمی میں مبتلا ہیں، اما سسٹر ان کو مسلمان بنانے کا کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہے. میں کہتی ہوں کہ ان کے اندر اتنی اہلیت تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس اہلیت پہ ہیں، ٹھیک ہے، تو اس عہدے پہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق دی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو جو مرتد ہو گئے ہیں نا، جو دجال کذاب مرزا کے پیچھے پھر رہے تھے، ان کو مسلمان بنانے کا کام کر رہی ہیں. آپ اب ان سے کسی یہی بھی طرح بات سے میں نے ان سے کوئی بھی کہی ہے، بات نہیں کر لوگ سکتی، صرف ٹھیک ہے. شہریت کے لیے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اپنا مذہب بیچ دیتے ہیں. یہی بات صرف میں ان کو سمجھانے، پھر یہ کہتی کہ نہیں مسلمان یہ ہے، مسلمان وہ ہے. تو وہ مسلمان ہی ہے نا جو اپنے مذہب کو چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں پناہ لینے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. جی وہ مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے. مسلمان وہ ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، جو جی وہ مانتا ہے کہ مرتد ہو نبوت کے ختم پہلے ہو چکی ہے، مسلمان ہی ٹھیک تھے. ہے. جو ان کے بعد سمجھے نا کہ ذلی بروزی کسی بھی طرح کا کوئی بھی نبی لائے گا نا، وہ کذاب دجال، وہ مرتد لوگ ہیں، ٹھیک ہے. ذلی بروزی کوئی نبی نہیں آ سکتا، نبوت ختم ہے، ٹھیک ہے. وہ مسلمان نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے باہر یہ ہے، تو پتہ قادیانی، ہے کہ ٹھیک نبوت ہے. ختم ہے، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. جی ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. وہ جو آپ کے یہ جو آپ لوگ پڑھتے ہیں نا اپنے یہ پاکٹ بک، ادھر سے نکلیے آپ. ابھی تو ہمیں بڑا بتا رہی ہیں نا قرآن حدیث پہ آئیں، قرآن حدیث پہ آئیں. آپ بھی ذرا قرآن حدیث پہ آئیں، پاکٹ بک جی سے نکلیں، ٹھیک ہے. جی آپ سورج اما سسٹر کی باتیں سنیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ آئیں، ذرا تعلیم لیں، ٹھیک ہے، ان سے، تو آپ کو پتہ چلے کہ کیا قرآن حدیث میں ایکچوئل ہے. آپ پاکٹ بک سے نکلیں، ٹھیک ہے نا.
تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل بات کیا ہے. ٹھیک ہے, جی آپ الحمدللہ آ کے ان میں پہ نے یہ قرآن بات پاک نہیں کو کر سکتی کہ آپ ترجمے کے پہلے ساتھ پڑھا ہے، مسلمان اپنے آپ تفسیر کو کے ٹھیک ساتھ کریں, پڑھا ہے. مسلمان اپنے جی آپ کو میری ٹھیک کریں, جان ایک مسلمان سیکنڈ, الحمدللہ سسٹر بالکل نے ٹھیک کہا ہے. کہ میں نے ٹھیک تفسیر ہے, کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھا ہے, تو چلیں ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. ماشاءاللہ ورائس سے مجھے بڑی خوشی ہے جب آپ نے یہ فرمایا کہ آپ قرآن سے پڑھتی ہیں. سورۃ نساء کی آیت نمبر اگر 150 آپ پڑھیں, ذرا اس کا ترجمہ فرما دیں گی. آپ آیت پڑھی تو میرا ترجمہ, میرے پاس اس وقت قرآن پاک نہیں ہے. اچھا میں چلے ٹھیک ہے. ہاں میں اب آپ کچن میں نیچے کام چلیں کر کمنٹ میں میں جا کے دیکھ لیں, تمام یہ اپنے جو آپ بھائیوں کے سے قادیانی گزارش نظر آتے کروں ہیں نا, گی. وہ کتنا جی دین پہ چل رہے ہیں, کس قسم کی وہ باتیں کر رہے ہیں. ایک عالمہ ہیں وہ, اور ان کے بارے میں کس قسم کی زبان استعمال کریں. آپ یہاں سے ان قادیانیوں کو دیکھیں, ان مردود, ان دجالوں کو, ان کا دجل دیکھیں آپ ذرا. آپ کیا بات یہ مجھے ٹھیک ہے نا. سسٹر سسٹر آپ نے ابھی مجھے بات کرنے بالکل لگی ہیں میری بات اور سمجھی نہیں ہے. یہاں پہ ہم کوئی ان کے بندہ ساتھ بھی, گفتگو میں کرتے ہیں. صرف یہ میوٹ لگا کہنا لیں, چاہ رہی ہوں. سبھی لوگ میوٹ لگا لیں. ہمارے ساتھ مس وڑائچ موجود ہیں جو ماشاءاللہ قرآن و حدیث پہ مطلب ایک عالمہ ہیں الحمدللہ. تو میں ان کے آگے سورۃ نساء کی آیت نمبر 150 پیش کر رہی ہوں. انہوں نے کہا کہ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ مسلمان ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مَّهِينًا. بے شک جو لوگ جنہوں نے کفر کیا ساتھ اللہ کے اور اس کے رسولوں کے, اور وہ ارادہ کرتے ہیں کہ وہ فرق ڈال دیں گے اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان, اور وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے بعض حصے کا اور ہم انکار کرتے ہیں بعض حصے کا, اور وہ ارادہ کرتے ہیں کہ وہ پکڑیں گے اس کے علاوہ کوئی راستہ, یہی لوگ ہیں پکے اور سچے کافر, اور تیار کیا ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب. جی سسٹر کیا فرمائیں گے اس کے اوپر؟ جی آپ نے بالکل قرآن پاک کی صحیح آیت پڑھی, اس کا صحیح ترجمہ کیا. اب یہاں پہ آپ میری بات تھوڑی سی غور سے سننے, آپ نے بالکل تحمل سے. اب یہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان میں فرق ہو رہا ہے, ٹھیک ہے؟ نہیں, نؤمن بعض ونکفر ببعض, اور وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے بعض حصے کا اور انکار کرتے ہیں بعض کا, اور وہ ارادہ کرتے ہیں یہ کہ وہ کس پکڑیں طرح اس کے اسلام میں درمیان داخل کوئی کر راستہ. وہ نہ قادیانی نہ فرقہ ہے, نہ وہ مسلمان ہے. آپ اسلام کے ساتھ ان کا موازنہ نہیں کر سکتی کسی طور پہ بھی. یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے اور کافروں کی بات ہو رہی ہے. وہ تو دار اسلام سے ہی خارج ہے قادیانی, ان کا تو اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ اسلام کے ساتھ ان کا موازنہ ہی نہیں کر سکتی. جو مطلب آپ مرزا صاحب کو کذاب اور دجال مانتی ہیں؟ پھر بالکل مانتی ہوں میں. ٹھیک. مطلب جب اسلام میں نبی کی گنجائش نہیں ہے, اور ایک جو بندہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے جس کا نہ کردار ہے نہ اس کی کوئی پہچان ہے نہ کوئی, وہ انگریزوں کے دور میں ایک فتنہ تھا. انہوں نے جانے سے پہلے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے ایک فتنہ پیدا کر دیا ہے. وہ اسلام کے دائرے میں نہیں ہے, آپ اس کا اسلام کے ساتھ موازنہ کر ہی نہیں سکتے کسی صورت بھی. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ابھی آپ نے جو آیت فرمائی ہے یہ تو مسلمانوں کے لیے ہے, پہلا حصہ کفار کے لیے ہے, اس کے بعد ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لا کر تو اس طرح سے مطلب بات کرتے ہیں ان کے لیے بالکل. اس میں قادیانوں کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے, وہ اسلام میں ہے ہی نہیں ہے. ان کا دیکھیں ان کے ہاتھ میں کیا پکڑا ہوتا ہے؟ قرآن. تبلیغ کس چیز کی کر رہے ہوتے ہیں؟ قرآن و حدیث. وہ جو بھی کر رہے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نمبر 86 جو ہے آل عمران کی, اس میں فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, کیف یہدی اللہ قوما کافروا, کیسے ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو, بعد ایمانہم, بعد ان کے ایمان کے, وشاہدوا ان رسول حق, حالانکہ وہ گواہی دے چکے ہیں کہ بے شک رسول جو ہے وہ سچا ہے, وجاءہم البینات, اور وہ حقائق کے ساتھ روشن نشانیوں کے ساتھ آتا ہے, واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے ظالموں کی قوم کو,
اولئک جزاؤہم، یہی لوگ ہیں، بدلہ ہے ان کا، ان علیہم لعنت اللہ، بے شک ان کے اوپر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، والملائکتی اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی۔ جی سسٹر، تو جو آپ یہ فرما رہی تھی نا کہ کلمہ جو پڑھ لیتا ہے اور اس کو غیر مسلم نہیں کہنا چاہیے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اپنے ایمان کے بعد پلٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور حالانکہ وہ گواہی بھی دیتا ہے، وہ کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے اشہد ان لا الہ، گواہی دے رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ وہ رسول جو ہے وہ روشن دلائل کے ساتھ آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے، رسول لوگوں کی بھی لعنت ہے، اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے ایسے شخص کے اوپر، ایسے لوگوں کے اوپر۔ جی سسٹر، جی سسٹر فرمائیں آپ۔ ہاں جی بالکل، آپ نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے، اب میرے پاس کچھ چونکہ اس وقت قرآن پاک نہیں ہے، یہ کس کانٹیسٹ میں آئی ہے، کیونکہ ہم جب قرآن پاک دیتے ہیں نا تو اس سے جو ایک درمیان میں جی آیت یہ اسٹارٹ سورت آل عمران آپ نوٹ کر لیں، آپ اس کو پڑھیے گا، سورت آل عمران آیت نمبر 86۔ مجھے مطلب آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، میں اپنا پوائنٹ آف ویو دیا، آپ اس سے ایگری کر سکتی ہیں، نہیں کر سکتی، یہ آپ کا رائٹ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مطلب جب آپ کسی کو بات کرنے کا موقع دے رہے ہیں تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ بالکل جو بات کہ وہ پورا پینل اس سے ایگری ہے یا وہ بالکل صحیح انسان ہے، انسان سے خطائیں ہوتی ہیں۔ میں تو ایک عام، آپ کہہ رہی تھی کہ یہ عالمہ ہے، حدیثہ ہیں، یہ ہے وہ ہے، میں ایک گناہگار سی مسلمان ہوں، بنیادی قرآن پاک کی جتنی ایک مسلمان کو ضرورت ہے، مجھے جتنا میں نے مناسب سمجھا اپنے لیے وہ کیا ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ میں اتنی عالم نہیں ہوں کہ میں جا کے تو احمدیوں کی براڈ پہ ان کے ساتھ آرگو کروں۔ اگر ہو سکتا ہے کسی معاملے میں میرا علم ناکافی ہو تو میں کیوں انہیں موقع دوں اسلام پہ ہنسنے کا؟ اس وجہ سے میں ان کی براڈ پہ نہیں جاتی۔ میری بات سے آپ کو ایگری کرنا نہ کرنا پورا اختیار ہے، آپ مجھے غلط بھی کہہ سکتی ہیں، میں انسان ہوں، گناہگار ہوں، یہ نہیں کہ میں کوئی ہر بات میری صحیح ہو سکتی ہے، میری باتیں غلط بھی ہو سکتی ہیں، کسی کو ناپسند بھی ہو سکتی ہے۔ تو سسٹر جب اگر آپ نے کسی کا کہا کہ میری بات سنیں، جب آپ نے فرمایا اپنے تعارف میں کہ آپ نے قرآن و حدیث جو ہے وہ تفسیر کے ساتھ پڑھا، تو اس لیے میں نے کہا کہ میری بہن عالمہ ہے، اور ظاہر ہے کہ عالم یہی ہوتا ہے نا جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور پھر اس کے معنی کو سمجھتا ہے، اس کے مطالب کو بالکل، سمجھتا ہے، اس کی میں نے تفسیر کو اپنی سمجھتا ہے۔ زندگی میں جتنا مجھے چاہیے تھا اس کے لیے میں نے سیکھا۔ جی میں تو اس حد تک عالم نہیں ہوں کہ میں جا کے تو کسی کے ساتھ مناظرہ کروں، یا جا کے تو مطلب میرا علم اتنا مستند نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں کسی بڑے عالم کے ساتھ بات کر سکتی ہوں، میں بحث کر سکتی ہوں، میں اسے زیر کر سکتی ہوں۔ میرا مقصد نہ تو کسی کو ہرٹ کرنا ہے، نہ کسی کو غلط ثابت کرنا ہے، میں نے صرف اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے۔ اگر آپ نہیں ایگری تو کوئی بات نہیں ہے، میں غلط بھی ہو سکتی ہوں، میں جی کھلے دل بہت سے شکریہ تسلیم سسٹر، میں کرتی چاہوں گی کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں، اور چونکہ آپ ماشاءاللہ دین کا علم رکھتی ہیں، اور آج ہم بات کرنے والے ہیں اماموں کے اوپر۔ تو جیسا کہ کل کی ایک براڈ کے اوپر جو ہے یہاں پر میر شکیل صاحب تشریف فرما تھے اور کچھ اور لوگ بھی تھے، اور جس کے اوپر وہ کہہ رہے تھے کہ ہر امام جو ہے وہ نبی اور رسول ہوتا ہے۔ اب جو ہمارے اسلام کا جو عقیدہ ہے کہ خلفاء اور امام، انبیاء علیہ السلام وہ تمام امت کے باپ ہوتے ہیں، روحانی باپ، تمام امت کے لیے وہ خلفاء ہوتے ہیں، وہ امام ہوتے ہیں، لیکن ایک امام وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ امام ہے اور وہ نبی بھی ہو، خلیفہ ہے تو وہ نبی یا رسول بھی ہو، جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے لیکن وہ نبی اور رسول نہیں تھے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق، حضرت علی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام جو تھے وہ خلفاء تھے، خلفاء راشدین میں تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن کیا تھے؟ وہ نبی اور رسول نہیں تھے، خلیفہ تھے۔ اسی طرح
جو امام ہے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، اور پھر ہمارے جو اہل تشیع ہیں وہ 12 اماموں کو مانتے ہیں، اور جو ہمارے اہل سنت ہیں تو وہ 4 اماموں کو مانتے ہیں، امام ابو حنیفہ ہے، امام شافعی ہے، امام احمد بن حنبل ہے۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ وہ امام ہیں تو وہ جو ہے وہ نبی اور رسول ہیں؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور انہوں نے جو قادیانی جو لوگ ہیں یہ قرآن کی آیتوں میں انحراف کرتے ہیں صرف ایک مرزا صاحب کو سچا کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے کل ایک آیت پیش کی تھی کہ تم میں ہر انسانوں میں جو ہے وہ اٹھایا جائے گا، ایک امام اٹھایا جائے گا، اور سورۃ فرقان کی آیت پہ وہ شاہ جی کے اوپر جو ہے بڑے نعرے لگا رہے تھے کہ جی آپ آئیں، آپ تو ایک بات کا جواب نہیں دے سکے، میں اہل تشیع تھا، پھر میں مسلمان وہ ہو گیا، قادیانی ہو گیا، میں بڑا تم نے کارنامہ انجام دیا، بہت بڑا کارنامہ انجام دیا بھی تم نے، قادیانی ہو گئے تم، اور بڑے تم کوئی عالم فاضل تھے جو تم بڑی اپنی فتح بتا رہے ہو کہ میں نے کوئی بڑا جہاد کر لیا یا بہت بڑا کارنامہ کیا۔ پہلے ایک دفعہ سوچو کہ تم نے کیا کیا ہے اور خدا تعالیٰ تم سے کیا کروا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، ٹھیک ہے؟ تو میں فلانوں میں سے نکل کر آیا، میں فلاں میں سے نکل کر آیا، روز بیٹھ کر وہ خاتم النبیین کے اوپر اکثر جو ہے وہ بندہ بات کر رہا ہوگا۔ آپ نے سنا بھی ہوگا اپنا شارپ شوٹر، آپ نوید کی بات کریں لو مجھے، ہاں ڈھونڈ لو مجھے، جی جی بالکل۔ تو جی میں شیعہ تھا، میں فلانا تھا، پتہ نہیں اپنے بارے میں وہ کیا کیا باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو اتنا نہیں پتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ بلائے گا اور پھر آ کر تو گالیاں وغیرہ دلوا کر اور میوٹ لگا کر تو نیچے بھیج دے گا۔ اس قدر وہ مطلب کوئی گھٹیا قسم کی کوئی چیز ہے وہ شخص، ٹھیک ہے؟ کل وہ بات کر رہا تھا جی اس کے اوپر اپنا آیت نمبر 74 سورۃ فرقان۔ اب یہاں پر وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے ہمیں آیت مبارکہ دے دی جس میں کہا گیا ہے کہ جی نبیوں کا اجرا ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر بات کی گئی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور وہ جو عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دے ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ اب یہاں پر نبی اور رسول کیا ہوتا ہے؟ نبی اور رسول ایک امام ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، لیکن اس کا منصب کیا ہوتا ہے، وہ آتا کیوں ہے؟ جی ہمارے ساتھ قاری شیر علی صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ اچھا آزی یہ کون ہیں جی؟ قاری شیر علی صاحب، انبیاء علیہ السلام کیا ہوتے ہیں؟ رسول، پیغمبر، نبی۔ جی علی شیر صاحب۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی قاری صاحب کیا ہوتے ہیں یہ؟ انبیاء اور رسول۔ جی انبیاء اور رسول، جی جی یا نبی رسول۔ نبی اور رسول، رسول جس کو نیا شریعت دیا جائے۔ چلے چھوڑ دے۔ جی بولیں۔ عزیز سسٹر السلام علیکم ورحمۃ، آپ کے ساتھ قاری لکھا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ شاید آپ کے پاس کافی علم ہوگا۔ جی رانا صاحب بھی تشریف لائے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی نبی اور رسول اور انبیاء کون ہوتے ہیں؟ سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الذین یبلغون رسالت اللہ ویخشونہ ویخشون احدا الا اللہ وکفا باللہ حسیبا، اور جو لوگ وہ تبلیغ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رسالت کی، اللہ کا پیغام جو پہنچاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، ایک اللہ کا پیغام پہنچانا وہ ہے جیسے میں اور آپ پہنچا رہے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا پیغام یہ جو ہم تک ابھی نہیں پہنچا تھا، ایک خاص بندے کے پاس آیا تھا۔ اللہ کا پیغام جس خاص بندے کے پاس آتا ہے اس کو رسول کہتے ہیں، رسول اللہ، نبی اللہ، اور وہ ڈرتا ہے اس سے، اور وہ نہیں ڈرتا کسی سے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ یعنی ایک نبی، ایک رسول، وہ اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، اس سے پہلے بشر کو وہ پیغام نہیں پتا ہوتا، وہ صرف اللہ تعالیٰ اس کو وہ پیغام دیتے ہیں، بشر کو اپنا پیغام پہنچانے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ جو نبی ہوتے ہیں ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی غیب کی خبر آتی ہے۔ اب یہاں پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی یہاں پر نبوت جاری ہو گئی سورۃ فرقان میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ دعا ہے کہ مجھے جو ہے وہ نیک اولاد دے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، مجھے اللہ پاک متقیوں کا امام بنا دے۔ تو کہتا ہے یہ دیکھو جی امام بن رہی ہے، امام تو آپ کی مسجد کا بھی ہے، امام آپ کا پیشوا ہے، اور ایک نبی جو ہے وہ بھی امام ہوتا ہے، لیکن ہر امام جو ہے وہ نبی نہیں ہوتا۔ اب متقیوں کے لیے نبی جو ہوتا ہے وہ تو متقی بناتا ہے، متقیوں کا امام نہیں ہوتا، وہ ہر ایک کا امام ہوتا ہے، لیکن جو لوگ اس کو مانتے ہیں، جو لوگ اس پہ ایمان لے کر آتے ہیں، جو لوگ اس کے اوپر، اس کے احکامات کے اوپر چلتے ہیں، پھر وہ متقی ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر میر شکیل صاحب اگر سن رہے ہیں تو تشریف لے آئی، اور ذرا آ کر اس کے اوپر جو کل آپ براڈ پر تو لیتے نہیں، کیا اوپر بیٹھ کے آپ بڑکے مار رہے ہوتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میر لطیف ککڑی نام ہے اس کا، آپ نام صحیح لیں۔ یہ جی رانا ظاہر بھائی بھی ادھر ہی تھے۔ جی رانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر، الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ایتھے مارو نا ہن ذرا بڑکا، اسی بھی سنیں گے۔ اتنے بہ جاندے ہو، تھلے سانو بلاک کر دیندے ہو، اتنے لیندے ہو، اتنے بیٹھ کے جو لگدے ہو بڑکا مارن۔ میں تے کسے دی براڈ دے اتنے نہ کوئی ماڈریٹر ہاں، نہ میری اپنی براڈ ہے، اتنے چک لے چلی دا نہ دے ڈگ پئی دا، میں کہڑیاں بڑکا مار دتیاں نے؟ بڑک سناؤ میری، ریکارڈنگ لاؤ میری، بڑک شڑک سناؤ۔ میں وہی تے کہہ رہی ہاں کہ جتھے جاندے ہو بڑکا مار دے ہو تے ایتھے بھی مارو ذرا۔ نہیں ادھر پتہ نہیں کہ انہاں دیاں بڑکاں سن کے اسی رانے ہاں تے ساڈا پاکستان میں بڑا ہولڈ تے اسی انہاں نو کٹ دیاں گے، یہ کر دیاں گے، تو کچھ بھی نہ ہویا رانا صاحب، یہ تے ساڈیاں بڑکاں ہی سن اس دن۔ چلو بڑکا سمجھ لو، ہور دسو۔ نہیں تسی فرما رہے سو نا آپ بڑک مارنا بھی جرم ہے؟ گل صحیح نہیں بڑک دیکھو نہیں بڑک نے کوئی دیر دبر دی غلطی کر دی ہے۔ رانا صاحب نے گالی بکا دیتی ہے میرے واہ یار، گریٹ ہو یار۔ جی 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 رانا صاحب فرمائیں۔ میں تو قاری صاحب کی تشریح سن کے نبوت اور رسالت کی دیکھیں جی کل آپ بھی وہیں پر تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہر ایک امام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر نبیوں کا اجرا ہو گیا، فلانا ہو گیا۔ اب میں وہ آیت پڑھ رہی ہوں تو اب آپ یہاں پر ذرا بڑکا مار تحصیل علم ذرا دسنا، اللہ تعالیٰ نبی تو علاوہ بھی کوئی امام بناتا ہے یا صرف نبی بناتا ہے؟ جی اب سن لیں، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام بشر تک پہنچاتی ہے نا ان کو، یعنی وہ رسول اور نبی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ خبر پہلے کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ ایک منٹ اب سن لیں غائب کا رانا صاحب، پہلے ان گل سن لو نا پوری۔ چلو سناؤ۔ تے جڑا ہوندا ہے نا اپنا ایک نبی تے رسول،
ਉਹ ਨਬੀ ਤੇ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਮਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਲੀਫਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੇਸ਼ਵਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਉਮਤ ਦੇ ਬਾਪ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਖਸੂਸੀਅਤ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਬੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇਮਾਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ हैं कि ਉਹ ਖਾਲੀ ਕੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਮਾਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ਵਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ਵਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨਬੀ ਵੀ ਹੋਏ। इमाम एक बुलंद एक मिनट में एक नहीं उम्मत है, एक मिनट तू डिफरेंशिएट नहीं कर रही। अगर अल्लाह ताला किस तरह किसी ਨੂੰ नबी नहीं पढ़ाता और इमाम पढ़ा देता, अल्लाह ਉਹਨੂੰ वही करता है तो इमाम बनता है कि मैं तेरे वही की नहीं, उसको वही नहीं आती। तो उसको क्या आती, ईमेल आती है, वही नाल ही पढ़ना। अल्लाह किਵੇਂ पढ़ा सकता और वही नहीं, सिर्फ वही का सिलसिला सिर्फ जो था वो जो शरीयत की वही है वो सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम के पास आती है। हजरत इमाम हसन के पास आती थी वही शरीयत। अल्लाह ने इमाम भी नहीं पढ़ाया, इमाम हसन नहीं, हजरत इमाम हसन के पास वही आती थी। इमाम हसन ने कहीं क्लेम किया कि मुझे अल्लाह ने इमाम बनाया। मैं यही बात कर रही हूँ कि हम तो लोग बनाते हैं ना, अल्लाह ने बनाया। अब नहीं नहीं मानना, यही मैं आपको बताती हूँ। नहीं हूँ मैं, अगर न मानना और ना मानना डिफरेंस। कि अल्लाह किसी को कैसे कुछ बना सकता है, मुझे ये बता। मैं यही आपसे अर्ज कर रही हूँ कि अल्लाह ताला नबियों और रसूलों पर वही फरमाते हैं, हाँ जी, जो शरीयत की वही होती है, जो शरीयत के मतलब अहकामात होते हैं। शरीयत के बगैर भी वही हो जाती है। ऐसी शरीयत के बगैर जो वही होती है वो नबी नहीं होते। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को हुई, जैसा कि शहद की मक्खी को वही हुई, तो वो नबी और रसूल नहीं हुए। जिसको शरीयत की मिलती है, शारा अलकुम, जो दीन की शरह को कायम करते हैं, जो उनके ऊपर वही होती है, वो नबी और रसूल होते हैं। और जो नबी और रसूल होता है वो इमाम होता है, वो इमाम ही होता है, जिसका मतलब होता है पेशवा। एक पेशवा वो है जिसको आप अपना मस्जिद का इमाम बनाते हैं, एक पेशवा वो है जो नबियों से नीचे होती है। इमाम अल्लाह बनाता है क्या? मस्जिद का इमाम अल्लाह बनाता है। मैंने कहा है, यही तो कह रहे एक आप जिसको अल्लाह पेशवा बना रहा है, आप उसको मस्जिद के देखिए राजा साहब, मेरी पहले बात सुने, आप पहले बात को गौर से सुने कि मैं कह क्या रही हूँ। पहले स्पीकर से अपना हल्का कर, थोड़ा सीधा कान च बजन रहा है, यकीन कर जी। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। अच्छा ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਆ। अच्छा जी, ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ, ਪਹਿਲੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। अच्छा, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਔਰ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਗੈਬ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਵਹੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਵਾਮ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਤੇ ਰਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਹੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਵਹੀ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਬੀ, ਉਹ ਇਮਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਉਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਲਾ ਮਰਤਬਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਨਬੂਵਤ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਰਤਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਇਮਾਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, और नबी नहीं हो सकता और रसूल नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर मैं तुहानू दस, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। हाँ जी, हुण सुनो ना, हुण सुन लो गल। हुण इत्थे जिन्हां नूं कह रही सी ना कल जिहड़ी आयत दे उत्ते कि वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व मिन ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, और वो जो अर्ज करते हैं कि ए हमारे रब, हमें दे हमारी बीवियों और हमारी औलाद से आंखों की ठंडक, और बना हमको परहेजगारों के लिए पेशवा।
ہاں جی اب وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں سے مراد نبی ہے، رسول ہیں، اس لیے نبی بنتے ہیں دعائیں مانگ کر. میر ہاں تو سکیل آپ صاحب بتا فرما دیں رہے تھے. اللہ نبی اور رسول کے علاوہ کوئی اور چیز بناتا ہے تو بتا دیں. میں اب بتا رہی ہوں نا آپ کو، اب سنے نا. اب یہاں پر جو دعا مانگی جا رہی ہے متقین کے لیے امام بنا، جو نبی اور رسول ہوتے ہیں وہ سب کے لیے آتے ہیں، وہ لوگوں کو متقی بناتے ہیں، کفار کو، مشرکین کو، غیر مسلموں کو، وہ سب کے لیے نبی آتے ہیں اور ان کو آ کر دعوت دیتے ہیں، دعوت دے کر ان کے اندر ایمان جگاتے ہیں، ان کو متقی پرہیزگار ہونے کے احکامات بتاتے ہیں اور ہاں وہ جی متقی لوگ ہو جاتے ہیں. ہاں تو کچھ یہ بھی تو ہو ایمان سکتا لاتے ہے ہیں، نا. کچھ نہیں لاتے. خیر، اور ہاں جو تو ٹھیک ہے نا. متقی ہوتے ہیں یہ اپنا امام، جیسے کوئی مسجد کا امام چن لیتا ہے، کوئی اپنا ویسے معتبر قاضی چن لیتا ہے، کسی کو خلیفہ بنا لیتا ہے، وہ امام جو ہے وہ اور ہے. اوکے اسی طرح یہ کتاب ایک امام منٹ ایک جیسے منٹ ہمارے ایک پاس منٹ ایک کتاب منٹ ہے، ایک منٹ ایک ہماری منٹ پیشوا ہے. متقی ہوتا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے. جی جب نبی آتا ہے، رسول آتا ہے، اپنا پیغام لے کے اللہ کا پیغام دیتا ہے، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں وہ اس کو مان لیتے ہیں، وہ متقی ہو جاتے ہیں. اس میں سمپل سی بات ہے. جو اب مشرک دیکھیں آپ ہوتے کو ہیں بات ہی یا نہیں جو سمجھ آ رہی، اب آپ کو نافرمان بات ہوتے ہی ہیں نہیں سمجھ آ رہی، آپ کو بات ہی نہیں سمجھ آ رہی. یہاں جی پر ہے کہ متقیوں کے لیے امام بنا. ہاں متقی جو تو پہلے ہی ہیں وہ. پہلے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کے پاس ہدایت میں نہ ہوگی. یہی نبی بتائی، نبی نبی میری آئے گا بات تو سنیں وہ رانا متقی صاحب، پہلے نا آیت پڑھ لیں، غور کر لیں، پھر آپ کو پتا چلے گا. وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں بنا متقیوں کے لیے امام. متقی کون بناتے ہیں؟ جو پہلے ہی متقی ہیں ان کا امام بنا. اس کا مطلب کہ جو متقی پرہیز لوگ ہیں ان کے اوپر مجھے پیشوا بنا. جیسے ہم کہتے ہیں ظفر اللہ شاہ صاحب بڑے عالم ہیں، وہ جو نیک لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، وہ ان کو سنتے ہیں، ان کی بات عمل کرتے ہیں. یہ مطلب ہے یہاں کا. یہاں کا مطلب نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے. جی انڈر کور صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک منٹ دیجیے.